یسوع مسیح کی لازوال محبت میں تمام سامعین اور ناظرین کو مبشر جمیل سال کی طرف سے سلام۔ میں شکر گزار ہوں خدا قدوس کا، جس نے اپنے الہی مقصد کے لیے ہم پر اس خدمت کے لیے اپنا فرض کیا کہ ہم اس DVD کے ذریعے خدا کے کلام کو سچائی سے پیش کریں کہ یسوع مسیح ہی اسرائیل کا خدا اور مسیح موعود ہے۔ اس DVD میں سچائی کے آئینے میں بتدریج غور و فکر اور تحقیق کے بعد عبرانی بائبل مقدس اور ہفتادی ترجمہ پرانے اور نئے عہد نامے کے مطابق یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح ہی ابن داؤد، ابن ابراہیم اور حقیقی مسیح موعود ہے۔ وقت کی قلت کے باعث ساری باتیں جو ربی توویہ سنگر کے سوالوں کا جواب تھی اس DVD میں ریکارڈ نہ ہو سکی، اور ان ساری باتوں، دلائل اور جوابات کا لبے لباب یسوع ناصری سیریل کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ نیز اگر آپ خدا یسوع مسیح کے بارے میں مزید تفصیلاً یا مستند دلائل یا اسبات جاننا چاہتے ہیں کہ کیا خدا یسوع مسیح ہی اسرائیل کا خدا واحد مسیح موعود ہے، تو اس سیریل کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں بطور ایمبیسیڈر آف گاڈ چرچ اینڈ منسٹریز کا وائس چیئرمین ہونے کی حیثیت سے اپنی ساری ٹیم اور اپنے تمام معاون ذرائع کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے اس DVD کی خدمت کی تکمیل کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کیا۔ خدا ہم سب کو اور اس DVD کے دیکھنے اور سننے والوں کو اس کے وسیلے بڑی ہی برکت دے، آمین۔ میرا نام شلوم لیم ہے۔ یہ میری زندگی کا بڑا خاص موقع ہے کہ میں اس تقریب کی سربراہی کر رہا ہوں۔ دونوں اشخاص کو بحث کے اصول و ضوابط اور دورانیہ بتایا جا چکا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ربی نے کس طرح خوبصورتی سے بیان کیا کہ ہم دوستانہ طور پر یہاں موجود ہیں۔ ہم آج خاص نکات پر گہری سوچ بچار کے متقاضی ہیں۔ ہم دوستانہ رویے سے ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ مہربانی سے اپنے موبائل فون کو بند رکھیں اور توجہ سے دونوں اشخاص کے بیانات کو سنیے۔ تقریباً 650 سال پہلے کی بات ہے کہ اسپین میں اس طرح کی بحث زیر منعقد آئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص کو اپنا گھر جو اسپین میں تھا چھوڑنا پڑا، اور پھر کبھی وہ اسپین میں واپس نہ آیا۔ ہم بخوشی اور برکات سے اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہم ایک آزاد ملک میں آزاد شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ اب نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے بخوبی جاننا ہے کہ ہم نے اس بحث کے بعد کس طرح اپنے آپ سے پیش آنا ہے۔ جس میں ربی توویہ سنگر اور پاسٹر جان مکٹرنر جیسے اعلیٰ مفکر موجود ہیں۔ ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں۔ جیسا ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا ہے۔ پاسٹر جان امریکہ میں برانچ آف ڈیوڈ منسٹریز کے بانی ہیں، اور انہوں نے زیادہ وقت دوسری اقوام کے ساتھ انجیل کی سچائیوں کو ثابت کرنے کے لیے گزارا ہے، اور بے شمار وقت وہ TV پروگرامز، ریڈیو اخبارات اور سیمیناروں اور کنونشن میں اکثر انہوں نے اسرائیل کا دفاع خدا کی موعودہ قوم کے طور پر کیا ہے، اور بائبل کی نبوتی عبارتوں سے ثابت
کیا ہے کہ پاسٹر جان اسرائیل کے ساتھ حقیقی محبت رکھتے ہیں۔ 1975 میں وہ ایک پرو لائف موومنٹ میں کام کرنے والے تھے اور آج کل وہ اس موومنٹ کے رہنما ہیں جو کہ پینسلوینیا میں موجود ہے، اور 1980 کے شروع میں انہوں نے انٹرنیشنل کوپس فار کرائسٹ کو دریافت کیا اور جہاں انہوں نے بطور مبشر انجیل کام کرنا شروع کیا، اور پاسٹر جان نے بیچلر کی ڈگری ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی ورجینیا سے حاصل کی، اور پاسٹر جان نے 1998 میں ریٹائر ہونے سے پہلے بطور خزانچی بھی کام کیا ہے جو کہ ایک سرکاری ادارہ تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور کتابیں بنام گاڈز فائنل وارننگ ٹو امریکہ اور فادر فورگیو دیم، اور ہمارے دوسرے بحث کرنے والے جن کا نام ربی توویا سنگر ہے، وہ یہودیت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کے ٹی وی چینل کے پروگرام ریڈیو ٹاک شو کے میزبان بھی ہیں جو کہ اسرائیل میں بہت ہی مشہور و معروف ذرائع ابلاغ ہے، اور وہ اس تنظیم کے ڈائریکٹر ہیں جو دنیا میں یہودیت کا دفاع کرنے کے لیے دوسری ساری تعلیمات کو بدعت کا نام دیتے ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر کئی بار ربی توویا کو بحث کرتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے کئی مشہور اور نامشہور شہروں میں اس کام کو سر انجام دیا ہے، جن میں ٹیکساس، ناگوگ، ڈومس اور کئی اور نامعلوم شہروں میں بھی وہ یہ کام سر انجام دے چکے ہیں، اور ربی توویا کے پروگرام مشہور ٹی وی چینلز اور ریڈیو پر سنائے جاتے ہیں جن میں امریکہ اور اسرائیل سیر فہرست ہیں، اور براہ راست دیکھے جانے والے پروگرامز میں سے آج کا بھی ایک پروگرام انتہائی خاص طرز کا ہے جس میں ربی توویا اور پاسٹر جان اس بحث کے ہیرو ہوں گے۔ سابقہ پروگرام میں اخباری نمائندے جن میں جین کرک پیٹرک، ایلن کنیر، پروفیسر ایلن ڈرشو وٹنر اور مشہور نامور نمائندہ ڈینیل پائپس شامل تھے۔ ربی توویا دنیا بھر میں یہودیت کے پھیلائے جانے والی مشہور تنظیم کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ وہ انٹرنیشنل تنظیم جو یہودیت کو تبدیل کرنے کی غرض سے کام کر رہی ہیں، وہ ان تنظیموں کے خلاف یہودیت کی دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہونے والے مشہور اور معروف پروگرام جو یہودیت کے دفاع کے غرض سے منعقد ہوتے ہیں، ربی توویا ایک سال میں 200 سے زائد پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں۔ ربی بطیروں کے لیے تحریک کا باعث ٹھہرتے ہیں۔ سکولز، کالجز میں اور اسی طرح کے مذہبی اداروں میں تعلیم دینا ان کی اس کوشش کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے لکھنے والے اور ان کی مشہور تنصیف لیٹس گیٹ ببلیکل ہے۔ یہ اکثر متواتر واقعہ ہونے والے ٹی وی اور ریڈیو چینلز میں اس کام کو کرتے نظر آتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن حضرات نے یا خواتین نے یہ سیریز یا چینلز نہیں دیکھے یا وسعت نہیں، تو وہ اس تقریب سے فیض یاب ہوں گے۔ یہ ان کے لیے نہایت ممتاز اور وقت کے لحاظ سے موضوع ہے۔ اور آخر میں یہاں یہ بات ہے کہ آج ہمارا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیسا ہوگا۔ یہاں پر حقیقتاً دو طرح کے نکات پر بحث ہوگی اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کا حصہ ہوگا، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے اپنے سوالات اپنے پاس ہی رکھیں جب تک سوال و جواب کا حصہ شروع نہیں ہوتا ہے۔ یہ بحث اسی طرح ہوگی جس طرح کبھی ہم نے اسکولز یا کالج میں یہ کام سر انجام دیا ہوگا۔ جو پہلا نقطہ بحث کے لیے طے ہوا وہ یہ ہے کہ کیا یسوع مسیح یہودیوں کا مسیح موعود ہے۔ اس نقطہ کو پاسٹر جان سچائی کے دائرے میں لے کر آئیں گے۔ مسٹر جان اپنے بیانات کو اپنے ابتدائی الفاظ سے شروع کریں گے جو کہ ربی توویا سنگر کی طرف سے جواب دہ ہوں گے، اور پھر اسی طرح ربی بھی اپنے بیان دیں گے، اور پھر دونوں کے پاس ثابت کرنے کے لیے 2 منٹ ہوں گے۔ اور دوسرا نقطہ جس پر بحث ہوگی وہ یہ ہے کہ خون بہائے بغیر کوئی کفارہ یا معافی نہیں ہے۔ یقیناً پھر مسٹر جان اسی طرح اپنے بیانات کو اس نقطہ کی سچائی کے لیے کہیں گے، اور پھر اس نقطہ کے لیے 8 منٹ تک مسٹر جان اپنے دلائل کو پیش کریں گے، اور اسی کے رد عمل میں ربی 8 منٹ اپنے دلائل پیش کریں گے، اور اس کے بعد 3 منٹ کے لیے اختتامیہ الفاظ سے یہ ختم ہوگا، اور دوسری بحث کے اختتام پر یہ سب کچھ ہوگا، اور اس کے بعد سوال و جواب کا حصہ شروع ہوگا۔ اور مزید آگے کچھ کہے، یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ میں پاسٹر جان کو متعارف کروا رہا ہوں جو کہ اس طرف ہوں گے، اور توویا سنگر بھی یہاں ہوں گے۔ آج کی اس تقریب سے مجھے کالج کے دن یاد آ گئے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور میں ربی توویا کا بھی شکر گزار ہوں۔ جس وقت میں نے دلائل کے مقابلے میں اپنے جوابات کو پہلے سے لکھا اور شروع کیا، میں سوچ رہا تھا کہ میرے ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ اسرائیل کا خدا، یہی میرے مسیحی ایمان کی سچی اور مضبوط بنیاد ہے۔ جب میں بائبل مقدس کی تحریروں کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو بھی 2 مربوط سلسلے دیتا ہوں، اور ان کو یکجا کر کے دیکھیے جو کہ اب اس وقت آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو میرے اپنے خیال میں بات ہے اس کی کلید میں نے زکریہ نبی سے پائی ہے، جو کہ اس کتاب کے 6 باب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ مل کر زکریہ 6 باب کی 9ویں آیت کو دیکھیں۔ ہمارے پاس اس اقتباس میں وہ کلام ہے جو زکریہ کی معرفت خدا نے کیا کہ تو آج ہی خلدی اور توبیا اور یدعیا کے پاس جا، جو بابل کے اسیروں کی طرف سے آ کر
यूसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना और यीशु बिन यहूसिदिक सरदार काहिन को पहना। जकरिया छठे बाप की 9वीं आयत। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही खिलदी और तूबिया और यदया के पास जा, जो बाबिल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना और यीशु बिन यहूसिदिक सरदार काहिन को पहना। जब उसने कहा कि ताज सरदार काहिन को पहना, यानी यीशु को, तो उस वक्त कौन सरदार काहिन था? इस हवाले के मुताबिक जो हमने अभी पढ़ा है, और इस तरह हम जानते हैं कि जकरिया नबी किसी एक शख्स के बारे में बता रहे हैं जो कि उस वक्त इसराइल का सरदार काहिन था, जिसका नाम यीशु था। मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ और मैं जानता हूँ कि गालिबन यहाँ वो वाज़ेह बात नहीं है जैसा कि मूसा के दिनों में यीशु को मखसूस किया गया। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बनाम यीशु एक शख्स है जो बाबली असीरों में शामिल था। वो ये कहता है कि ताज उसके सर पर रखो, लेकिन बयान करता है कि सरदार काहिन बतौर शाख है, जो मैं इख्तिसार के साथ थोड़ा सा बयान करूंगा। जकरिया छठा बाब और उसकी 12 और 13 आयत। और उससे कह कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, जिसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा, और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। जब कभी आप इस लफ्ज़ का मुताला करें, यानी शाख, कि ये इंग्लिश में किस तरह तर्जुमा किया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि इब्रानी में कई लफ्ज़ हैं जो इसमें तर्जुमा हो सकते हैं जिसका मतलब शाख है, और जब हम मुकद्दस सहाइफ के जरिए से इस लफ्ज को पढ़ें तो ये लफ्ज जो शाख के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये मसीह मौद ही के लिए आया या तर्जुमा किया गया है। आप इसको बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे की किताब यर्मिया के सहीफे इसके 23वें बाब और 4थी और 5वीं आयत में भी देख सकते हैं, और तेजी से मैं इसको पढ़ूंगा। यर्मिया 23 बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 6ठी आयत तक। और मैं उन पर ऐसे चौपान मुकर्रर करूंगा जो उनको चराएंगे, और वो फिर ना डरेंगे और ना घबराएंगे, ना गुम होंगे। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालबंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अय्याम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा खुदावंद हमारी सदाकत। हमारे पास मसीह मौद इब्न दाऊद जो कि यहाँ पर बतौर शाख बयान किया गया है, लेकिन यहाँ जिक्रिया के सहीफे में इसराइल का सरदार काहिन भी बतौर शाख यहाँ पर बयान किया गया है। और गौर कीजिए कि यहाँ पर दोबारा बयान किया गया है कि ये मखसूस शख्स यानी शाख वो खुदावंद की हैकल तमीर करेगा, और उसका जलाल होगा, और वो अब्दी तख्त पर सल्तनत करेगा, और ये तख्त दाऊद का तख्त होगा। ये दाऊद ही का तख्त हो सकता है जो कि इसराइल का बादशाह था, और मसीह मौद किसी और तख्त पर नहीं बल्कि किताब मुकद्दस के मुताबिक दाऊद के तख्त पर ही बैठेगा। और ये भी कहता है कि उसका जलाल होगा। ये वो काम है जो वो शाख जिसका बयान हमने पढ़ा करने को जा रहा है। इस पर भी गौर कीजिए कि वो अपने तख्त पर सरदार काहिन होगा, और जब कभी मैं खुदा के कलाम का मुताला करता हूँ तो काहिन कभी भी तख्त पर नहीं बैठता, और काहिन ताज कभी नहीं पहनते हैं, बल्कि काहिन अपने सर पर एक लंबी टोपी पहनता है और सर के सामने एक पट्टी बांधता है, जो इस बात का इजहार है कि पाकीज़गी खुदावंद की है। यह मूसा की शरीयत के मुताबिक नामुमकिन है कि कोई शख्स काहिन भी हो और बादशाह भी हो और दाऊद की नस्ल से भी हो। आप दाऊद की नस्ल या हारून के घराने से तो हो सकते हैं, लेकिन दूसरी दो लियाकतें नहीं हो सकती। उन्हीं दोनों में सलामती की मसलहत होगी। जिसकी ये काबिलियत होगी वही तख्त पर बैठेगा और हुकूमत करेगा। जब हम पाक सहाइफ का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि मसीह मौद ही उस तख्त पर बैठा नजर आता है, और ये सारी महारतें और खूबियां मसीह मौद यानी मसीह यसू में पूरी होती नजर आती हैं। और मेरा अकीदा ये है कि इसराइल का खुदा ही मसीह मौद है। हम इसको हिजकियेल 43वें बाब में देखते हैं, जिसमें मसीहाना दौर मसीह मौद की हैकल और मसीह ही यानी शाख उस हैकल को बनाने वाला है, उसको हम पढ़ते हैं। हिजकियेल 43 बाब पहली 4 आयात। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और क्या देखता हूँ कि इसराइल के खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से आया, और उसकी आवाज सैलाब के शोर की सी थी, और जमीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई। और ये उस रोया की नुमाइश के मुताबिक था जो मैंने देखी थी। हाँ, उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वक्त देखी थी जब शहर को बर्बाद करने आया था। और ये रोयतें उस रोया की मानित थी जो मैंने नहर कबार के किनारा पर देखी थी। तब मैं मुंह के बल गिरा, और खुदावंद का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ से है हैकल में
داخل ہوا۔ یہاں حزقیل نبی خداوند اسرائیل کے خدا کا جلال دیکھتا ہے جو مسیحا کی ہیکل میں مشرقی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ زکریا نبی کے مطابق یاد رکھیے کہ مسیحا خدا کی ہیکل کو بنانے والا ہے اور وہی داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، جیسا حزقیل 43 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور حزقیل نبی بتاتا ہے کہ وہ مجھے دوسرے حصے میں لے گیا اور خداوند کی ہیکل کا بیرونی حصہ بہت بڑا تھا اور پھر اندرونی حصہ میں موجود ہے جہاں پر ہیکل کے دروازے لگے ہیں اور وہاں اس کے بیچ میں اندرونی طرف ہیکل ہے۔ میں یہ خالص ظاہر کرتا ہوں، کاش کہ اس کو مکمل طور پر بیان کر سکوں، لیکن ممکن نہیں۔ اور حزقیل نبی اب اندرونی طرف موجود ہے اور وہ ہیکل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس ہیکل کو جو مسیح موعود بنانے جا رہا ہے وہ حقیقتاً وہاں موجود ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے سنا کہ اسرائیل کا خدا اس سے باتیں کرتا ہے، وہ یہ تھا جو اسرائیل کے خدا نے اس سے کہا، جیسا کہ حزقیل 43 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ میری تخت گاہ اور میرے پاؤں کی کرسی ہے جہاں میں بنی اسرائیل کے درمیان ابد تک رہوں گا، اور بنی اسرائیل اس کے بادشاہ پھر کبھی میرے مقدس نام کو اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشوں سے ان کے مرنے پر ناپاک نہ کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ میں آگے بڑھوں، میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے۔ ہم نے کیا سنا جب حزقیل ہیکل کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مسیح موعود تخت پر بیٹھا ہے؟ کون اس جلالی تخت پر بیٹھا یا بیٹھ سکتا ہے؟ اسرائیل کا قدوس خدائے بزرگ و برتر ہی اس پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور زکریا نبی کے مطابق اس تخت پر بیٹھنے والا شخص یعنی شاخ داؤد کے تخت پر بیٹھنے والا شخص ہے۔ حزقیل نبی ہیکل کو اور اس کی اندرونی ساخت کو دیکھتا ہے تو اس کے جلال میں اسرائیل کا قدوس جو جلال کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم حزقیل 44ویں باب کو دیکھتے ہیں جس کا بیان کچھ ایسے ہے، تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا اور وہ بند تھا، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا۔ تو پھر کون اس دروازے سے داخل ہوا؟ کیوں اب تک دروازہ بند ہے؟ کیونکہ اسرائیل کا قدوس خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے مستقل طور پر یہ دروازہ اب تک بند ہے۔ اور حزقیل نبی دیکھتا ہے کہ جلال ہیکل پر بھی چھایا ہوا ہے، اور حزقیل نبی نے اسے اندر سے بھی دیکھا اور خداوند کی آواز بھی سنی، اور یہ اسرائیل کا قدوس ہے جو داؤد کے تخت پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور حزقیل نبی نے اسے اندر بھی دیکھا اور خداوند کی آواز بھی سنی، اور یہ اسرائیل کا قدوس ہے جو داؤد کے تخت پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور بطور ایک مسیحی یہ کیا ہے جو میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع ناصری کے علاوہ وہ دوسرا اور کوئی نہیں جو اسرائیل کا قدوس بھی ہے۔ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کیا میرے پاس اور وقت ہے؟ اچھا، میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ حزقیل کے آخری حصہ میں جائیں تو وہاں آخری باب کی آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی بائبل میں یہ آیت اوپر لکھی ہو، لیکن میری بائبل میں آیت یہ ہے، اس کا محیط 18,000 اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ اس لیے اسرائیل کا خدا واضح طور پر اسرائیل میں یعنی یروشلم میں موجود ہے، وہ واضح طور پر ہیکل میں موجود ہے، اور وہی قدوس قدوس اور قدوس ہے جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے۔ وہی وہ تخت ہے جہاں اسرائیل کا مسیح موعود بیٹھے گا۔ اسرائیل کا خدا اور مسیح موعود دونوں برابر ہیں، جو میرے ایمان کی مضبوط بنیاد ہے۔ میں آج بعد از دوپہر اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مسٹر جان، میں ایک آرتھوڈکس ربی ہوں، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، لیکن ہم صرف پاک صحائف ہی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ میں ٹونی بلیئر پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں، اور نہ ہی کوئی 2-4 اشخاص کے گروہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہم تنخ یعنی پرانے عہد نامے پر ایمان رکھتے ہیں، یہی ہماری بائبل ہے، اور یہی ایک میرے پاس اختیار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اسی بائبل میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ مسیحا ایک ایسی دنیا بسانے آ رہا ہے جس میں یہودا کے لیے محافظت میسر ہے۔ یہی ایک حصہ جو آپ نے سن رکھا ہے، پاک صحائف ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہم اکثر بیان بھی کرتے ہیں کہ مسیح موعود اپنے زمانے میں ایک ہیکل بنائے گا جو یروشلم میں ہوگی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ وہ حوالہ جات جو آپ نے ابھی سنے ہیں پاک ہیکل کے بارے میں، جبکہ یہ سب کچھ ہوگا تو حزقیل 37ویں باب کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے کہ مسیح موعود ہیکل بنائے گا تو غیر قومیں جانیں گی کہ میں ہی خداوند ہوں۔ آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت
ضرورت ہے کہ کیا میرے پاس اس کے بارے میں کوئی خیال ہے؟ کیا ہم یہودی ہیں یا خیالی لوگ ہیں یا پھر مسیحی لوگ ہیں؟ بطور یہودی، مسیحی اور غیر قوم ہم سب کے پاس اپنے اپنے نظریات ہیں۔ اور بعد میں ایک اور سوال اپنے آپ سے پوچھئے کہ خدا کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کتنے سال میں نے پیچھے چھوڑ دیے۔ آج ہم بہت ہی جدید دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدا ان سب چیزوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اور اس کے بعد آج ہم کہاں پہ ہیں کہ ہیکل بنائی جائے گی جیسا پاک صحائف بتاتے ہیں؟ اور حزقیل کی کتاب کے آخری 9 ابواب اس بات کی دلیل ہے کہ ہیکل کس طرح کی ہوگی۔ پاک صحائف ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں سے امن کا پیغام ساری دنیا میں پھیلے گا۔ ایک قوم دوسری قوم پر کبھی بھی تلوار نہیں چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ بائبل بتاتی ہے کہ مسیح موعود کے دور میں غیر قومیں شمال اور جنوب سے اکٹھی ہوں گی، اور یسایہ 11ویں باب کے مطابق خدا کا علم یعنی حکمت ساری دنیا کو معمور کرے گی جیسے سمندر پانی سے معمور ہے۔ آپ اس نشان کے بارے میں کیا سوچتے یا کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے نام کو جانیں گے اور مردے جی اٹھیں گے؟ اسی طرح دانیل 12ویں باب کی 2 آیت اور یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 26ویں باب کی 19ویں آیت، اور ساتھ ہی حزقیل نبی کی کتاب اس کے 37ویں باب میں اسی طرح کے حوالہ جات لکھے ہیں جو ابھی آپ نے مسٹر جان سے بھی سنے ہیں۔ اب ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یسوع کی آمد پر یہ سب کچھ ہوا؟ تو کیا جب یسوع مسیح اس زمین پر آئے تو ہیکل یروشلیم میں بنائی گئی؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے اور پاک صحائف کیا کہتے ہیں؟ پرانے عہد نامے اور پاک صحائف کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا وہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں کیسا ہوگا؟ یسوع مسیح کے دنوں میں کیا ہوا؟ میرا مطلب بطور یہودی ہم یہ سوچتے ہیں کیا پہلی صدی عیسوی میں ہیکل بنائی گئی؟ میرا مطلب یہ کہ کیا یسوع مسیح ناصری خدا کے تخت پر بیٹھا جیسا کہ حزقیل نبی کے آخری 8 ابواب میں لکھا ہے؟ کیا پہلی صدی میں کوئی ہیکل تعمیر ہوئی بلکہ 70 عیسوی میں ہیبتناک حالت میں ہیکل کو مسمار کیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ کیا مسیح موعود کے بارے میں آپ کا اس طرح کا خیال ہے؟ کیا پہلی صدی عیسوی میں ویسا امن و سکون تھا جیسا یسایہ کی کتاب میں لکھا؟ کیا شیر برے کے ساتھ بیٹھا نظر آتا ہے؟ یسایہ 11واں باب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ارے نہیں، بلکہ وہاں پر ایک لڑائی، ایک جنگ جو کہ رومیوں کے درمیان تھی ہمیں پہلی صدی میں نظر آتی ہے۔ کیا پہلی صدی میں مردے جی اٹھے جیسا دانیل کے صحیفے میں لکھا ہے؟ کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت ابدی کے لیے۔ آپ نے دیکھا، بطور یہودی میں یہ سوچتا ہوں مسٹر جان کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں جو اس پر یقین رکھتا ہوں۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں دوست ہیں۔ میں آزادی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ موقع ملے کہ میں مسٹر جان میں سے اور خدائے قدوس میں سے کس کو چنوں تو میں یقیناً قادر مطلق کو چنوں گا۔ میں پاک کلام کو چنوں گا اور اسی کے ساتھ جانا یا رہنا پسند کروں گا۔ میں صلیب پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، لیکن میرے پاس حزقیل کی کتاب ہے، میرے پاس یسایہ کی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ خدا اسرائیل کے بقیہ کو اکٹھا کرے گا اور اسرائیل کے خطے میں، سرزمین میں لائے گا۔ غور کریں کہ پہلی صدی عیسوی میں کس طرح کے واقعات رونما ہوئے تھے۔ پہلی صدی عیسوی میں یہودی موعودہ ملک میں نہیں جمع ہوئے بلکہ 70 عیسوی میں یہودی ملک سے بھگائے گئے۔ کیا پہلی صدی عیسوی میں حکمت افزون تھی جیسا لکھا ہے؟ بلکہ اسرائیلی لوگ رومیوں کے زیر تسلط مارے بھی گئے۔ اب یہاں پر جیسے آپ نے پہلے سنا ہے وہ آپ سے کہنے جا رہا ہے کہ یہ دوسری آمد ہے، یہ ابھی نہیں ہوا، یہ ہوگا، اور کچھ پیشین گوئیاں ابھی مکمل ہونے والی رہتی ہیں۔ مسٹر جان، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو سب کچھ ہوا تو اس سارے امر میں کس طرح یسوع مسیح موعود ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے نزدیک کوئی بھی ایسی ممکن بات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یسوع ہی مسیح موعود ہے۔ جتنے حوالے آپ نے یہاں پیش کیے ان کے مطابق یسوع وہ مسیحا نہیں ہے۔ یہ تمام نبوتیں اور صحائف یہ ایک ایسے ہی سمت کی طرف اشارہ ہے۔ تاریخ میں بہت سارے لوگ ہو گزرے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے کرتے چلے گئے کہ میں مسیحا ہوں، میں مسیحا ہوں، جن میں یسوع مسیح بھی شامل ہے۔ وہ سب عام حالات میں کس طرح زندگی بسر کرتے تھے؟ ان میں سے ایک بھی نبوت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے ایک نقطہ پر بحث کی کہ خداوند کے کاہن، لیکن یہ کاہن ہونا ضروری نہیں کہ ہارون کے گھرانے ہی سے ہو۔ ابراہم پیدائش 14ویں باب میں کاہن کہلاتا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ داؤد اور اس کے بچے بھی خدا کے کاہن ہوں گے۔ اب تم کس طرح داؤد کے گھرانے سے کاہن کو یا کہانت کی خدمت کو دیکھتے ہو؟ لفظ کاہن عبرانی میں کوہانے، اس کی بڑی اہمیت ہے جس کو آج تک ہم میں سے بہتیرے سمجھ ہی نہیں
सके। इसका मतलब है एहतियात से सुनना। एक मतलब इसका और है अपनी कदरें रखना। इसका वाज़े मतलब है कि तुम एक लीडर हो, एक रहनुमा हो। मैं जो कहने जा रहा हूँ आप कहोगे कि ये बहुत अजनबी बात है और कहोगे कि मैंने तो इसको कभी समझा ही नहीं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि बुत परस्ती के रहनुमा जो बाल देवता को इस्राएल के घराने में लेकर आए, आप जानते होंगे कि वो क्या कहलवाए। ये एक काहिन है, यानी रहनुमा देवता है, जिसको कोहानिक बाल कहते थे। वो भी तो काहिन थे। शायद बाल का काहिन वो मसीहा बनकर दिखाने की कोशिश करता है। क्या ये किसी और को भी ये एहसास होता है? जिस काहिन की हम आज बात कर रहे हैं वो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं एक काहिन हूँ। मैं अपने कबीले को भी जानता हूँ, मैं अपने घराने को भी जानता हूँ। और वो काहिन जो हारून का बेटा है या घराने से हो, अगर आप हारून के घराने के काहिन की बात करें तो क्या फिर वो हैकल जिसको मसीह मौद बनाने जा रहा है वो खुदा है और मसीह मौद फिर खुदा हुआ? यही मसला बिल्कुल लेक्सिकॉन कबाइल के साथ है और यही बिल्कुल मसला किंग जेम्स वर्जन वालों के साथ है। मुझे इस नुक्ता को फिर से बाइबल मुकद्दस के सहायफ में से बयान करने दें। अब ये आपके लिए एक हैरान कुन बात होगी। हम ये ईमान रखते हैं, इसलिए मैंने शुरू ही से कह दिया था कि हम बाइबल में से सीखेंगे। ये खुदा का कलाम है और यही हमारे पास इख्तियार है। जैसे कि आपने कभी भी इसको अपनी जिंदगी में नहीं सुना होगा। बाइबल मुकद्दस में जिन अशखास ने या जिन चीजों के वसीले से खुदा जाहिर होता या हुआ वो खुदा कहलाती थी। ये कैसी अजनबी बात है। चूंकि खुरूज 7वें बाब की पहली आयत में खुदा ने मूसा को खुदा कहा कि वो फराउन के सामने खुदा बनकर जाएगा और हारून उसका नबी यानी खुदा का मुंह होगा। फिर इसका क्या मतलब है कि मुझे खुदा को छोड़कर मूसा की प्रस्तुत करनी चाहिए? और यसाया 7वें बाब की 10वीं आयत में क्या लिखा है कि वो खुदा कहलाया, वो वाज़े तौर पर खुदा कहलाया। क्या मुझे यसाया को खुदा पुकारना चाहिए? चूंकि मसीही बाइबल मुकद्दस और इब्रानी भी, जबकि ये हवाला जात ज़बूरों की किताब से बयान किए गए हैं, जैसे कि बयान है कि उसको फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया। आपको बहुत मोहतात होने की जरूरत है। मतन हमेशा गौर व फिक्र का मतकाजी होता है। अब मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं जानता कि सलामती के आने में कितना वक्त बाकी है। मेरे पास 1 मिनट है। मैं ये कहूँगा और आप ये सुनेंगे। हर उस जमात से जो मसीहा के साथ ताल्लुक रखती है, बहुत सारे मज़ाहब और मसालक अपने अपने खुदा से दुआ करते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं और उनके रहनुमा भी मसीहा कहलवाते हैं। और वो भी ये कहते हैं कि सलामती का मसीहा आएगा और तब अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होंगे, नामुमकिनात देखने को मिलेंगी और मार्ज वजूद में आएंगी। इंसान मरते हैं लेकिन अभी तक एक भी नबुव्वत जो आप कहते हैं पूरी नहीं हुई। फिर आप किस तरह दूसरी आमद को बयान करते हैं? अब मैं इसके इख्तिताम को जाता हूँ। इसके मुताबिक किस तरह एक झूठे मसीहा की दूसरी आमद हो सकती है और किस तरह वो मसीहा जो अभी आया ही नहीं दोबारा आएगा, इसके बारे में कि दूसरी आमद होगी। यहूदियों की मजहबी किताब पाक सहाइफ में कहीं भी दूसरी आमद का जिक्र नहीं है। यही वजह है कि मैं एक यहूदी हूँ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि इस्राएल के खुदा की प्रस्तिश करो, ना कि किसी और रुकने वाले या ठहरने वाले या बंदिश वाले खुदा की प्रस्तिश करो, जैसे कि यसु नासरी है। आपका शुक्रिया। मेरा जो नुता था वो ये है कि इसराइल का खुदा ही मसीह मौद है। और अब दूसरे हिस्सा में हम साबित करेंगे कि लहू की कुदरत कैसे और क्यों थी, और इसके साथ ही मसीहा की पहली और दूसरी आमद के बारे में भी बात करेंगे और लहू की जरूरत के बारे में जो कि गुनाहों के कफारा के लिए बहाया जाता है। मैं सोचता हूँ कि यिर्मयाह 3 बाब में इसमें तनकीदी बात है। मुझे ये हवाला पढ़ने दें, मैं आहिस्तगी से और वाज़े इसको पढ़ूंगा। यिर्मयाह 3 बाब और इसकी 16 और 17 आयत। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि जब उन अय्याम में तुम मुल्क में बढ़ोगे और बहुत होगे, तब वो फिर ना कहेंगे कि खुदावंद के अहद का संदूक, उसका ख्याल भी कभी उनके दिल में ना आएगा। वो हरगिज उसे याद ना करेंगे और उसकी ज़ियारत को ना जाएंगे और उसकी मुरम्मत ना होगी। उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी ना करेंगे। अब ये मतन जो आपने इस सारे हिस्सा में पढ़ा, इसमें मसीहा के दौरे हुकूमत की बात है। ये उसके बारे में नहीं
نہیں ہے کہ جب اسرائیل واپس اپنے ملک میں قیام کریں گے یہی مسیح موت کا دور ہوگا۔ موسیٰ کے دنوں میں ہیکل عہد کے صندوق کے گرد بنائی گئی، نہ کہ صندوق ہیکل تھا۔ یہ سچ ہے جو ربی نے عہد کے صندوق کے بارے میں بیان کیا ہے کہ عہد کا صندوق جنگ کے میدان میں لے جایا جاتا تھا، لیکن آپ کبھی بھی یوم کفارہ اس عہد کے صندوق کے بغیر نہیں منا سکتے، کیونکہ خون اس کے سامنے چھڑکایا جاتا تھا اور سردار کاہن سال میں ایک دفعہ قربانی کے خون کو پاک ترین مقام میں لے جا کر چھڑکایا کرتا تھا۔ اگر پھر وہاں یہ عہد کا صندوق ہی نہیں تو پھر موسیٰ کی شریعت کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ موسیٰ کی شریعت کی ساری رسمیں مسیح موت یعنی یسوع مسیح نے آ کر ادا کی ہیں۔ اب یہ غور سے سنیے گا، پھر وہ کبھی نہ کہیں گے کہ عہد کا صندوق کدھر ہے۔ پھر جب آپ موسیٰ کی شریعت کے پابند ہیں تو اس عہد کے صندوق کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو؟ پھر وہ کبھی اس کو یاد نہیں کریں گے، وہ اس عہد کے صندوق کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچیں گے، کبھی بھی وہ اس کے گرد چکر نہ لگائیں گے۔ آپ اس کو کس طرح لیتے ہو؟ آپ موسیٰ کے قوانین کو کس طرح پورا کرتے ہو جبکہ عہد کا صندوق ہی نہیں ہے؟ وہ اس کے بارے میں سوچنے نہ اس کے پاس جانے کی حاجت رکھیں گے۔ وہی مسیح موت کا دور ہوگا اور قومیں ساری کی ساری یروشلم میں جمع ہوں گی اور خدا کے نام سے لوگ یروشلم میں آئیں گے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح موت کتاب مقدس حزقیل 40 سے 48 باب کے مطابق اپنے دور میں حکومت کرے گا اور وہاں بھی کوئی عہد کا صندوق نہیں ہے اور اب اس کی جگہ داؤد کے تخت نے لے لی ہے جو کہ کتاب مقدس میں مندرج ہے۔ عہد کا صندوق داؤد کے تخت ہی کی ایک قسم ہے جس پر اسرائیل کا قدوس بیٹھنے والا ہے اور یہی مسیحیت کی بنیاد اور مضبوطی ہے، کیونکہ اسرائیل کا خدا ہی مسیح موت ہے اور ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع ناصری ہی ہے۔ اس بحث میں یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ اگر یسوع مسیح ہی پاک خدا ہے اور آپ اس کو رد کرتے ہیں تو آپ اس کے کفارے کو بھی رد کرتے ہیں جس کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا۔ اگر وہ اسرائیل کا خداوند خدا نہیں ہے تو آپ اس کو بت پرستی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات سچی ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسری بحث میں واقعی ہی یہ بنیادی بات ہونے جا رہی ہے جس میں یہ ہوگا کہ گناہوں کے کفارہ کے لیے خون کا بہایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اس بحث میں میرا ایمان ہے کہ جب آپ نے وہ حوالہ جو میں نے آپ کو زکریا کی کتاب میں سے دکھایا اور پھر میں حزقیل کی کتاب میں آپ کو لے کر گیا اور آپ یقیناً میرے ایمان کی بنیاد کو تریت میں سے دیکھیں گے اور اس طرح پورے پرانے عہد نامے میں بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے کچھ اپنے سے تخلیق نہیں کیا، سب کچھ جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ مسیح موت ہیکل کو تعمیر کرنے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی سردار کاہن سے کلام کر رہا ہے جس کو اس نے شاخ کے نام سے بیان کیا ہے اور وہ شاخ ابن داؤد ہے جو کہ بطور کاہن بھی ہے اور جس کی شناخت ابن داؤد ہے۔ وہی خدا کی پاک ہیکل کو تعمیر کرنے جا رہا ہے اور وہی اس کے تخت پر بیٹھنے کو جا رہا ہے۔ وہی تخت پر بطور کاہن کے کام سر انجام دے گا اور سلامتی کی مصلحت بھی اسی میں موجود ہوگی۔ اور صحائف میں سے 8 اور 9 ابواب جو حزقیل کی کتاب میں سے ہیں، جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ کون اس ہیکل کو بنانے جا رہا ہے، وہ اسرائیل کا خداوند خدائے پاک ہی ہے، نہ کہ صرف اسرائیل کا قدوس، کیونکہ ہیکل کا مشرقی گیٹ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے میں ایمان رکھتا ہوں کہ مسیح موت ہی اسرائیل کا قدوس خدا ہے جو کہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیسا ایک شاندار وقت مسیح یسوع ہمارے لیے آیا ہے۔ وہ ایک عظیم ہیکل کو یروشلم میں ہمارے لیے لے کر آیا ہے۔ آج دنیا میں امن کہاں نظر آتا ہے؟ میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے پاس یسوع مسیح ہے جو اس طرح کا لاجواب وقت ہماری زندگیوں میں لے کر آیا۔ اور میں اپنے ارد گرد کے لوگوں اور دنیا کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر کہیں پر بھی کوئی امن ہے تو پھر کیوں غیر اقوام کے لوگ، یہودی اور مسیحی مر رہے ہیں۔ آج میں اس پہاڑ کی طرف دیکھتا ہوں جہاں پر ہیکل تھی، کچھ نظر نہیں آتا کہ یسوع مسیح نے کون سی ہیکل بنائی ہے۔ میں وہاں پر مسجد اقصی کو ہی دیکھتا ہوں، ان پتھروں کے گنبد اور مسجد اقصی کے ثبوت ہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ مسٹر جان مسیحا ابھی تک نہیں آیا ہے۔ آپ نے جو بیانات اور حوالہ جات حزقیل کی کتاب کے 43ویں، 44ویں اور 48ویں باب کے دیے ہیں، آئیں ذرا دیکھیں حزقیل اس ہیکل کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ وہاں پہ کوئی شریعت نہیں، کوئی عہد کا صندوق نہیں، اور اس لیے یسوع مسیح آپ کے کہنے پر سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں ہم کو گھر جانا چاہیے اور کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ کیا آپ نے یہ بیان نہیں دیا کہ حزقیل 44ویں باب کی 9ویں آیت کے مطابق کوئی بھی نہیں، نہ آدمی نہ ہی نامختون جو جسم کا یا دل کا نامختون ہو، داخل نہیں ہو سکتا ہے؟ اب آپ کی مسیحیت جس کو آپ نے شوق سے قبول کیا ہے وہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ گلتیوں 5ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کے مطابق اگر آپ ختنہ بھی کروائیں تو مسیح میں آپ کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن حزقیل 44ویں باب کی 9ویں آیت کے مطابق جو آپ نے بیان بھی کیا کہ آپ کو ختنہ کروانا ضروری ہے، ابھی ہم حزقیل کی کتاب 44واں باب پڑھتے ہیں، اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے اور ان کو نجس اور طاہر میں امتیاز کرنا
सिखाएंगे और वो झगड़ों के फैसले के लिए खड़े होंगे और मेरे अहकाम के मुताबिक अदालत करेंगे और वो मेरी तमाम मुकर्ररा ईदों में मेरी शरीयत और मेरे आइन पर अमल करेंगे और मेरे सबतों को मुकद्दस जानेंगे। ये बहुत ही शानदार आयात हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ जब आप घर में वापस जाएंगे और पुराने अहदनामे को खोलेंगे तो आप इस मसले का हल जरूर पाएंगे। ये ऐसे होगा जैसे आपके हाथ में शहद है। ये यहाँ जो कह रहा है ये क्या कहता है कि मेरी सुनो कि यहूदी लोग जो शरीयत रखते हैं और वो तमाम कवानीन जो रकम है वो सारे क्या कहते हैं। फिर मिस्टर जॉन के पास्टर के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या मुझे इन अहकाम पे अमल कर लेना चाहिए, बल्कि सबत गुजर चुका है, जबकि दूसरे सारे साहिब कहते हैं कि ये सदा रहेगा। अगर मैं मसीहियों के पास जाता हूँ और कहूँ कि बहुत खूब, क्या यहूदी अपनी किताब खैरात देने के लिए दैयकी, नंगे के लिए कपड़े, यतीमों की देखभाल, बेवाओं की दाद रसी, इस तरह के काम करते हैं या नहीं करते हैं? वो कहेंगे कि शरीयत तो उसी के साथ पूरी हो गई, अब हमारे पास सलीब है। आप देखते हैं ये बिल्कुल उसके मुखालिफ है जो मसीहियत के बारे में बयान करता है, जैसे कि हमने पढ़ा। और मेरे पास अब मजीद 30 सेकंड बाकी हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत ये मसीह मौद के दौर के बारे में बताता है। ये नहीं कहता कि किसी अहद के संदूक की जरूरत ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतन का बगौर मुताला कीजिए, ये हमेशा मुसम्मम और सच्चा है। यहूदी लोग जब कभी जंग के लिए जाया करते तो उन्होंने अपने सामने किसको रखा? अहद का संदूक ही उस वक्त हमारी हिफाजत करता था। क्या मसीहा के दौर में आपको किसी अहद के संदूक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई जंग नहीं होगी। जब सच्चा मसीहा आएगा, ये यसु मसीह नहीं था, मसीहा के दौर में कोई जंग नहीं बल्कि अमन होगा। आपका शुक्रिया। हम इस बात को करने जा रहे हैं कि खून बहाए बगैर कोई कफारा नहीं। जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं और पैदाइश की किताब का बगौर मुताला करते हैं, हम देखते हैं कि खुदा ने बनाया, और हम देखते हैं कि जब उसने दिन ब दिन तख्लीक की और कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, और जब उसने सबको खत्म किया और आदम को बनाया और कहा बहुत अच्छा है, वहाँ पे कोई गुनाह का जिक्र नहीं है और ना ही मौत का जिक्र है। सब कुछ बहुत अच्छा था। हम देखते हैं कि पैदाइश 3 बाब में आदम गुनाह में गिरता है, और जब हम पैदाइश की किताब के 4 बाब में पढ़ते हैं, हम 4 बाब में काइन और हाबिल के बारे में नहीं पढ़ेंगे बल्कि 9वें बाब में जाते हैं, और हम देख सकते हैं कि रस्मी तौर पर तौरेत में पहली मर्तबा खून के बहाए जाने का जिक्र मिलता है। और इसको बगौर मुताला करें, पैदाइश की किताब 9वें बाब और पैदाइश 8वें बाब की 20वीं आयत में ये वो वाक़या है जब नूह तूफान के बाद वापस आता है और ये कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानता है। पैदाइश 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत। तब नूह ने खुदावन के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चुपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोखतनी कुर्बानियां चढ़ाईं। ये पहली कुर्बानी है जो मज़बा पर अदा की गई। गौर करें कि तब नूह एक कुर्बानी गुजरानता है जो कि शरीयत से पहले है, और नूह ने जाना और एक मज़बा बनाया। पाक कलाम इस बात में खामोश है कि पता नहीं किस तरह उसने सीखा, लेकिन ये बात हम देखते हैं कि उसने उसको अदा किया है। गौर कीजिए कि यहाँ पर बेऐब जानवर बतौर कुर्बानी अदा किए गए हैं। मूसा की शरीयत से पहले ये सब कुछ हुआ, और खुदा ने शुरू ही से पाक और नापाक जानवर ठहरा दिए थे, और खुदा ने इस कुर्बानी के सिलसिले के लिए ये निज़ाम मुरतब होने के लिए मुमकिन किया। हम देखते हैं कि पाक कलाम में जो तमाम गुनाहों की कुर्बानियों का सिलसिला या निज़ाम है, पहले ही से ये मुंतखब नजर आता है। और अगली ही आयत आपको ये बताती है, खुदावन ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से ही बुरा है, और ना फिर सब जानवरों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मकूफ ना होंगे। और सोखनी कुर्बानी इसराइल के खुदा के दिल को छूती और भाती है, और इसलिए खुदा कहता है मैं फिर कभी इस तरह ना करूंगा। और ये सोखनी कुर्बानी का रवाज हमको बाइबल में से वाज़े पता चलता है कि क्यों खुदा ने इस निज़ाम को मुरतब किया। ये कुर्बानी खुदा के दिल को नरम करती है, क्योंकि अगर आप गौर करें कि पैदाइश 2 बाब की 15वीं आयत, खुदा ने आदम और हवा से कहा जिस दिन तूने खाया सो तू मरा। ये मौत गुनाह की मजदूरी थी, और ये सोखनी कुर्बानी उस मजदूरी को अदा करने के लिए थी। ये इसराइल के खुदा को खुश करती है, और हम इस बुनियाद की वजह तौरेत में देखते हैं कि क्यों कुर्बानी की जरूरत पेश आई। ये इंसान के दिल के बुरे ख्यालात की वजह से थी और बुरी फितरत की वजह से थी, और उसने खुदा को मुतासिर किया। इसलिए खुदा ने कहा मैं अदालत करूंगा, और अदालत होनी चाहिए। लेकिन सोखनी कुर्बानी खुदा के दिल को छूती है, और इसकी वजह से खुदा कहता है कि मैं अपने कहर को रोक लूंगा।
میں اتفاق کرتا ہوں کہ مسیحیت کی بنیاد جو آپ نے بیان کیا ہے وہی ہے۔ جو مسیحیت کی بنیاد ہے وہ لاکھوں یہودی جو اپنی گردنوں پر تلوار رکھے ہوئے ہیں اس بات کی نسبت کیا کہتے ہیں اس مذہب کو اپنائیں، اگر چونکہ مسیحیت نے مزید خیالات نہ سکھائے یا ٹھیک سے واضح طور پر نہ بیان کر سکے، بہت سے یہودی اس مذہب میں ضرور ہی لغزش کھائیں گے۔ آپ نے یہ کہا کہ مسیح موعود منطقی طور پر خدا بننے جا رہا ہے، جو کہ انتہائی قابل غور بات ہے، اور مسیح موعود کی پرستش ایسے جیسے خدا کی پرستش ہو، کیونکہ آپ کی تعلیم الہی کے مطابق یہ ہے کہ وہ خدا تھا اور جسم میں ظاہر ہوا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مسیح موعود کے بارے سینکڑوں پیشین گوئیاں ہیں جو کہ درجہ بدرجہ یہودی صحائف میں بھی موجود ہیں، جو مسیح موعود کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں اور اس کے دور کے بارے میں بھی بتاتی ہیں۔ زیادہ تر اس طرز کی ہیں کہ اس وقت دنیا کا حال کیا ہوگا، بہت ہی کم ہیں جو کہ خود مسیح موعود کے بارے میں ہمیں بتاتی ہوں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ اتنا خاص بیان نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے مسیحی داواں ڈول ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس بہت ہی اہم آیات ہیں جن میں سے سب سے زیادہ معتبر حوالہ جو یسایہ کے صحیفے میں 11ویں باب میں لکھا ہے، جس کی پہلی آیت یسوع مسیح کے سلسلہ نسب کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، جو کہ مسیحا کا سلسلہ نسب ہوگا۔ وہاں پر ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے جس میں ایک بہت بڑے سلسلہ نسب کی بات ہے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا نسب نامہ ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کے 11ویں باب میں ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلی بات کہ مسیح موعود کا خود اپنا نسب نامہ جو کہ یسی کے خاندان سے آنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو آپ نے بتایا کہ وہ ایک کمواری سے پیدا ہوا، اس کا کوئی بھی باپ نہیں جس کو ہم یہودی نسب نامے سے ملا سکیں، جو واپس داؤد تک ہمیں ملتا ہو۔ آپ ہی کے مطابق اس کی صرف جسمانی ماں ہی ہے، نہ کہ باپ، اور وہ ایک کمواری سے پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مسیح موعود ہو سکے۔ لیکن اگلی دو آیات میں ہمارے پاس اور بھی شاندار الفاظ موجود ہیں۔ دوسری اور تیسری دونوں آیات اسی کے بارے میں بیان کرتی ہیں، میں ان کے بارے میں جاننا پسند کرتا ہوں۔ شاید یہ یسایہ 11ویں باب کی دوسری آیت ہے، وہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ صلیب پر مرے گا، بلکہ ایسا ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے۔ شاید یہ کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی لفظ وہاں پر نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک راست باز شخص ہوگا، ایسا شخص جس کی نظر میں ساری قومیں، سارے قبیلے، امتیں برابر ہوں گی۔ مسیحا ایسا بن کر آنے والا ہے۔ آپ نے سنا کہ یسایہ اس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ ہم اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ مسیحا خدا کا خوف مانے گا، اور چونکہ ابھی واضح نہیں ہے، اور یہ پھر تیسری آیت میں بھی اسی طرح کچھ رقم ہے، اور یہ الفاظ یہ ہیں کہ اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، لیکن مسیح موعود خوف خدا رکھے گا۔ وہ خدا نہیں ہے، یہی میری بائبل کہتی ہے۔ شکریہ۔ اب ہم احبار 16ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ کفارے کا دن ہے، اور جب ہم کفارے کے دن کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کفارے کے پہلے دن سردار کاہن اپنے اور اپنے خاندان کے گناہوں کے لیے ایک بچڑا قربانی کے طور پر گزرانتا تھا، اور وہ اندر جاتا ہے اور پاک ترین مقام میں قربانی کا خون چھڑکتا ہے، اور پھر وہ واپس آتا ہے اور دوسری بار پہلے حصہ کو ادا کرنے کے بعد یہ قربانی ادا کرتا ہے، اور پھر آتا ہے اور ایک برہ جس کا خون بہایا گیا اس کو مذبح کے اوپر چھڑکتا ہے، اور عہد کے صندوق کے اوپر، جو کہ ہماری زبان میں ہم اس کو رحم کی جگہ کہتے ہیں۔ دیکھیے جب کاہن ایسا کرتا ہے کیا ہوتا ہے۔ احبار 16 باب اور اس کی 21 آیت۔ اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے، اور پہلا برہ ذبح کیا جاتا، اس کا خون پاک ترین مقام میں چھڑکا جاتا۔ یہ اس لیے ہوتا جس سے ہیکل ناپاک ہونے سے بچاتے تھے۔ پھر ہارون باہر جاتا اور اسرائیل کے لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے۔ یاد رکھیے سردار کاہن اپنی تمام غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ یہ عذاب
آزاد مرضی کا گناہ ہے، یہ باغی ہو جانے کا گناہ ہے، یہ نہ سوچنے سمجھنے والا گناہ ہے، بلکہ پاک کلام خطا کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ آپ نے سب کچھ نہیں بیان کیا ہے۔ یسایہ 11ویں باب میں کیا ہے کہ مسیح موعود خدا کا خوف رکھے گا۔ خدا کیوں اپنے آپ سے خوف زدہ ہوگا اگر یسوع خدا ہے تو؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ مسیح موعود داؤد کی طرح کا ہوگا، کیونکہ حزقیل کے 37ویں باب میں وہ داؤد کہلایا، اور داؤد بادشاہ ہوگا۔ وہ داؤد کہلایا کیونکہ وہ داؤد کی طرح کا اس کی نسل سے ہوگا۔ وہ انسانی وجود رکھے گا، نہ کہ کوئی الہی شخص ہوگا۔ اگر آپ الہی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ مشرق میں جائیں اور اس کے بارے میں سیکھیں۔ آپ کو بدھ مت کے لوگ، ہندو اور اس طرح کے بے شمار مذاہب کی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور آپ کو جاننا چاہیے، اور وہاں پر آپ ایک دیوتا زیوس کو بھی مل سکتے ہیں، جو کہ یہودیوں کے لیے تو نہیں ہے، وہی جو پاک صحائف نے ہمیں بتایا ہے، اور ہمیں بتایا کہ ان دیوتاؤں کی پرستش نہیں کرنی ہے۔ اور زکریا 6ویں باب میں کیا کہتا ہے کہ وہاں کاہن اور بادشاہ دونوں کے درمیان سلامتی ہوگی، نہ یہ کہ دونوں برابر ہوں گے، نہ یہ کہ ماضی میں کیا ہوا اور مخصوص طور پر دوسری ہیکل کے شروع میں کیا ہوا، اور پہلی ہیکل کے ساتھ بڑی پریشانیاں تھیں جو کہ بادشاہ اور کہانت کے درمیان تضاد کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم اس کو بائبل میں بہت ہی واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ یہودی لوگ ایک ہی خدا کی پرستش کریں گے، نہ کہ کوئی دوسرے کی جو ان کا خدا ہوگا۔ کیا ہی شاندار بات ہے کہ جب ایک بھی آیت اس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں یا یہودی بائبل میں نہیں ہے کہ مسیح موعود ہمارے گناہوں کی خاطر مرے گا، اور وہ دونوں یعنی خدا بھی اور انسان بھی ہوگا۔ ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ملتا ہے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ مسیح موعود توریت کی تعلیم دے گا، اسی طرح جیسے یہودی اس کو مانتے ہیں، اور یروشلیم کی ہیکل میں وہ بیٹھے گا۔ اور ابھی اسی ہیکل کی جگہ یہ دو مسجدیں موجود ہیں جو کہ خوف اور موت کے پیغام کا منہ بولتی ثبوت ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح موعود ابھی تک نہیں آیا ہے، کیونکہ مسیح موعود کے دور میں سلامتی ہوگی۔ لیکن حوصلہ رکھیے گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیونکہ مسیح موعود اپنے جلال کے ساتھ ضرور آئے گا، اور جلد ہی آئے گا۔ وہی سچا مسیحا ہوگا، شاید وہ اسی وقت ہمارے وقت ہی میں آئے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلام مقدس کس طرح خطاؤں کو بیان کرتا ہے۔ اخبار 18ویں باب میں لکھا ہے، پہلا گناہ بت پرستی، دوسرا بچوں کی قربانی، اور تیسرا ہم جنس پرستی، زنا کاری یا بدکاری ہے۔ اخبار 18 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن کاموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کی بدکرداری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یوم کفارہ کے دن سردار کاہن اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے لیے بکرے پر رکھتا ہے؟ توریت کے مطابق بت پرستی، بچوں کی قربانی، ہم جنس پرستی، بچوں کا قتل، یہ سب کچھ خطا اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سارے نادانستہ طور پر گناہ نہیں ہیں۔ یوم کفارہ کے دن خون تمام خطاؤں اور گناہوں کے لیے بہانا ضروری تھا، چاہے وہ دانستہ ہوں یا نادانستہ۔ جب ہم واپس کفارے کے دن کے آخر میں دیکھتے ہیں، دیکھیے یہاں اخبار 18 باب اور اس کی 30 آیت میں کیا لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر اور تمام فرائض ادا کیے بغیر ہم خداوند خدائے قدوس اسرائیل کے خدا کے دل کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ گناہوں کا معاوضہ یا قیمت اس کے علاوہ پوری ہی نہیں ہوتی تھی، اور سب بنی اسرائیل ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد ہی پاک ہوتے تھے۔ خون کو پاک ترین مقام میں چھڑکنے کے بعد ہی ان کی پاکیزگی ہوتی تھی، اور سردار کاہن اپنے ہاتھ بکرے پر رکھتا اور بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا۔ تب بنی اسرائیل پاک ہوتے۔ خون کی ضرورت نوح کے دنوں میں بھی تھی، خون کی ضرورت موسیٰ کے دنوں میں بھی تھی، اور خون کی ضرورت آج بھی ہے۔ اگر اس کو بڑھانے کے لیے یا صفائی سے پیش کرنے کا وقت ملے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یسوع مسیح ناصری نے اپنا خون خدا کے کلام کے مطابق کلوری پر بہایا اور ہمارا کفارہ دیا، اور اسی سبب سے ہم اسرائیل کے خدا کے سامنے پاک صاف ہیں۔ خون بہائے جانے کے بغیر ہم سب، جن میں بنی اسرائیل اور تمام غیر قومی، سب ناپاک ہیں۔
نہ ہماری دعائیں اور نہ ہی ہمارے روزے کفارے کے دن کے واجبات کو ادا کر سکتے ہیں، گو کہ یہ اس پاکیزگی کے حصے میں آتے ہیں، لیکن اہم حصہ خون بہایا جانا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق خدا نے موسیٰ کو بتایا تھا۔ اور نوح کے دنوں میں بھی نوح نبی خداوند کے حضور پاک جانوروں کی قربانی کرتا ہے، اور یہ خدا نے خود شروع کیا ہے جب اس نے آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایوب کو بھی جب اس کے صلاح کاروں نے اس کی غلط صلاح کاری کی تو ایوب 41ویں باب کے مطابق کیا ہوا تھا؟ تو وہاں خدائے قدوس خدا اسرائیل کے خدا نے کہا کہ ان کی غلط صلاح کاری کی وجہ سے ان کے لیے سوختنی قربانی کر اور بچڑے ذبح کر۔ خدا خود کہتا ہے، جب ہم ایوب کی کتاب کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے خود یہ کرنے کو کہا کیونکہ اس کے صلاح کاروں نے گناہ کیا تھا۔ ہم ابراہام کو دیکھتے ہیں جب وہ اسحاق کو قربان کرنے جاتا ہے، پیدائش 22ویں باب میں خدا کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے حضور سوختنی قربانی کے طور پر ذبح کر، اور ابراہام کو پتا تھا کہ سوختنی قربانی کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سوختنی قربانی کا مطلب کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے خود اس کو رائج کیا جب انسان گناہ میں گرا، اور جب خدا نے ابراہام کے ساتھ عہد باندھا اور ابراہام نے پاک جانور بچڑے اور بکرے لیے اور ان کو 2 حصوں میں کاٹا، اور ابراہام پر گہری نیند طاری ہوئی اور وہ سو گیا، اور تب اسرائیل کا قدوس ان کے درمیان میں سے بھسم کرنے والی آگ بن کر گزرا، کیونکہ خود خدا نے اس عہد کو اپنی طرف سے پہلے شروع کیا۔ اس لیے خون انتہائی قدر تک بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں ہم اپنے حوالے کی طرف واپس آتے ہیں، دیکھیں کہ داؤد نے کیا کہا ہے۔ آئیں ہم زبور 51 کی آیات دیکھتے ہیں اور دیکھیں کہ ربی نے کیا کہا ہے۔ زبور 51 اور اس کی 17 آیت۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ یقیناً داؤد کہتا ہے کہ تجھے خون کی قربانی کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامہ اور توریت سب اس کے بارے میں واضح بتاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ربی آج قربانی نہیں کرتے، اور وہ اس کے گرد جھومنے اور ناچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن توریت تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ احبار کی کتاب، اگر ربی مجھے ٹھیک سے یاد ہے کہ یوم کفارہ یہ کوئی ہمیشہ رہنے والا تہوار نہیں ہے۔ احبار 16 باب اور اس کی 34ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں 1 دفعہ ان سب کے گناہوں کا کفارہ دو، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ لیکن گناہوں کے کفارے کے لیے بہایا جانے والا خون اس کی ابدی ضرورت ہے۔ ہم نے پیدائش 8ویں باب میں دیکھا، اور مجھے ایک بار پھر اس آیت کو پڑھنے دیں کیونکہ ربی کو اس میں کوئی گناہ نظر نہیں آیا۔ پیدائش 8واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اور دیکھیے کہ سوختنی قربانی کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ خداوند نے اس قربانی کی خوشبو لی اور اپنے دل میں کہا، سوختنی قربانیوں کو یاد رکھیے۔ یہ پہلی مرتبہ بائبل میں آیا ہے کہ گناہوں کے بدلے سوختنی قربانی کی گئی، جو کہ یہاں پر مندرج ہے۔ پیدائش 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ وہاں پہ گناہ اور بدی ہے، انسان کے دل کے خیال برے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ سوختنی قربانی ایک میٹھی اور دلکش ہے، اور میں پھر کبھی بھی زمین پر اس طرح غضب نازل نہ کروں گا جیسا کہ نوح کے زمانے میں کیا ہے۔ پیدائش 4 باب کی 2 آیت سے 6 آیت۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا
کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ حابل خدا کے حضور ایک برہ ذبح کر کے لاتا ہے، اور خدا نے کیوں اس قربانی کو قبول کیا؟ غور کیجئے کہ حابل کیا کر رہا تھا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ قائن پریشان تھا کیونکہ خدا نے پھلوں اور سبزیوں کے ہدیے کو قبول نہ کیا بلکہ برہ کو قبول کیا۔ کیا تھا کہ وہ مقبول ٹھہرا؟ پیدائش 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ بہت خوب، ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے۔ ہم کو بھی ایک برہ لانے کی ضرورت ہے جیسے حابل نے کیا۔ یہی اچھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے بھائی نے کیا کیا ہے، اور اس بات کی تصدیق ہوتی ہے اگر آپ نے پڑھا ہو کہ قائن کا منہ بگڑا کیونکہ وہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا جو کہ اس کے بھائی حابل نے کیا تھا کہ برہ ذبح کر کے خدا کے پاس لائے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں جب ہم پیدائش 8واں باب پڑھتے ہیں کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا۔ میرا وقت پورا ہوا، اب آپ کی باری ہے۔ مسٹر جان، بات یہ ہے کہ آپ اس عبادت خانے میں آ سکتے ہیں، آپ وہ ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ پاک کلام کو، زبوروں کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آزادی کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو خون ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس یسوع کا خون نہیں ہے تو آپ کھوئے ہوئے ہیں۔ اب تو آپ کے لیے کوئی اور امید بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو حوالہ جات بتائے، پیدائش 3 باب اور پھر پیدائش 8واں باب، میں نے یہ دیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی بتاؤں، لیکن آپ نے یہ پیدائش 4 باب والا حوالہ نہیں پڑھا ہے۔ اس میں ہم کو آدمی کی فطرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جب خدا قائن سے بات کرتا ہے، پیدائش 4 باب میں وہ اس کو شیطان پکارتا ہے کہ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، تیرا مشتاق ہے۔ وہ کسی دروازے کے پیچھے چھپ نہیں رہا ہے، نہ وہ چھپ رہا تھا۔ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ لیکن آپ اس کے آقا ہیں، اور مسیحی علم الہی میں یہ ناممکن ہے۔ آپ پیدائش 8ویں باب کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح نوح نے گناہوں کی قربانی گزرانی ہے۔ پیدائش 8واں باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن ہی سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ اگر آپ نے اس حوالے کو غور سے پڑھا یا سنا ہو تو وہاں پر کوئی بھی گناہ کا ذکر نہیں ہے، چونکہ جانوروں کے آگے گناہ کا کچھ بھی مطلب نہیں ہے۔ چونکہ اگر وہ قربانیاں گناہوں کی ناپاکی کے لیے نہیں تھیں تو میں حیران ہوں وہ قربانیاں پیدائش 9ویں باب میں کیوں نہ لائی گئیں جب نوح نشے کی حالت میں تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کے بیٹے نے کیا کیا، وہ جو گناہ کا مرتکب ہوا۔ پھر تو وہ ایک خاص وقت تھا جب قربانی کی ضرورت تھی، اور مسیحیت مجھ سے کس بات کی سچائی کا تقاضا کرتی ہے؟ یقیناً سچائی سے آگے تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ قربانیاں گناہوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکیں۔ احبار 16ویں باب میں ہم ان قربانیوں اور خون کے چھڑکے جانے کے بارے میں بغور مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ہم وہ بات دیکھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔
آپ کے خیال میں اس بات کا کیا مطلب ہے؟ روزوں سے زیادہ توبہ پر انحصار ہونا چاہیے۔ بہت خوب۔ احبار 16ویں باب میں جب یہ قربانیوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ ہمیشہ تک ہوتا رہے گا، یہ تب ہوگا جب آپ اپنے ضمیر کے تابع ہوں گے، وہ ہمیشہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یہ بات بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ وہ سب کچھ جو ہم نے کرنا ہے وہ کلام مقدس میں رقم ہے۔ وہ سب کچھ جو آپ کرتے ہیں وہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دیکھیے کہ انبیاء کرام کیا کہتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ جب اس نے پہلی ہیکل بنائی، اس نے وہ تنازعات بیان کیے ہیں جب اس نے ہیکل کی تعمیر کی۔ تقریباً 3000 سال پہلے تو اس نے نبوتی طور پر بتایا کہ اگر بنی اسرائیل غیر قوموں کی طرح کا چال چلن اپنائیں گے تو کیا ہوگا۔ غور سے سنیے کہ اس نے صرف اس کو تعمیر کیا، اس نے حقیقتاً اس کو تعمیر کیا۔ ان باتوں کو ہم پہلا سلاطین اس کے 8ویں باب کی 46ویں آیت سے 50ویں آیت تک پڑھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر وہ تیرا گناہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اور تو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے، ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک، تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجوع لائیں اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے، ہم نے شرارت کی، سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا، اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے، رخ کر کے تجھ سے دعا کریں، تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا، اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی سب خطاؤں کو جو ان سے تیرے خلاف سرزد ہوئی معاف کرنا، اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا تاکہ ان پر رحم کریں۔ اس متن کے مطابق یہی وہ یہودیوں کی جگہ ہے جہاں پر وہ آج موجودہ دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں آج ہم اس خطے میں ہیں یا کسی اور جگہ میں یعنی غیر اقوام میں ہیں، اور سلیمان بادشاہ آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے، جب تم غیر اقوام میں ہوگے تب تم جانو گے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جو کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا اس سے توبہ کرنی چاہیے ہوگی، اور وہ آپ کو وہ گناہ جو آپ کی زندگی سے دور کرنا ہے بتائے گا۔ کیا اس نے یہ کہا کہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنا، اور یہ کہا کہ وہاں پر ایک صلیب ہوگی؟ کیا یہ کہا کہ وہاں پر خون کی ضرورت ہوگی؟ کیا یہ مسیحیوں کی بائبل کا پیغام ہے جو سلیمان بادشاہ نے دیا تھا؟ بالکل نہیں۔ غور سے سنیے گا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم غیر قوموں میں اپنے مخالفوں کی زمین میں ہوگے، چاہے وہ نزدیک ہو یا دور ہو، وہ آپ کا دھیان اس جگہ کی طرف لگانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہودی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہم دعا کرتے وقت یروشلیم کی طرف اپنا منہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا جو آسمان میں ہے وہ سن کر آپ کے گناہ کو معاف کرے گا۔ میں ان 3 منٹوں میں یہ سب کچھ برابر کرنا چاہتا ہوں جیسا ممکن ہوا، لیکن میں اس کو یسایہ 53 باب کے مطابق برابر کرنا چاہوں گا۔ میں اس کا حقیقی بیان پیش کروں گا۔ یہ اسرائیل کے بارے میں نہیں بلکہ مسیح موعود کے بارے میں ہے۔ یسایہ 53 باب اس بات کے لیے ہمارے پاس ایک کلید ہے کہ خون کی کیا اہمیت یا ضرورت ہے اور مسیح موعود کیا کرنے آئے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ سارا باب نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ربی سنگر صاحب شروع میں یسایہ 11ویں باب میں مسیحا کے بارے میں رقم ہے۔ آخر کار یسایہ 11ویں باب کے مختلف حصے ہیں جن میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ پھر ہم یسایہ 42 پر غور کرتے ہیں، اور یہ یسایہ کے خادم کا گیت
کہلاتا ہے۔ خادم کا جو گیت ہے یسایہ 42 جو کہ مسیح موت کے بارے میں ہے، کیونکہ جب آپ 6ویں آیت پڑھتے ہیں یسایہ 42 باب اور اس کی 6 آیت، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ مسیح کا مطلب صرف اسرائیل ہی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل وہ ذریعہ ہے جس کے وسیلہ سے مسیح موت اس دنیا میں آئے گا، اور مسیح موت صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اس لیے میرے پاس خادم کا پہلا گیت موجود ہے، یہ مسیح موت کے بارے میں ہے۔ پھر ہم یسایہ 49واں باب پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ بھی مسیح موت اسرائیل نہیں ہے، اور 49واں باب مسیح موت کے بارے میں ہے نہ کہ اسرائیل کے بارے میں۔ ہاں خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو بھرپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ یسایہ 49واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کروں اور ویران میراث وارثوں کو دے۔ یسایہ 49واں باب ایک عہد ہے جو کہ یسایہ 42 باب میں بیان ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے آ رہا ہے۔ یہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ پھر ہم یسایہ 50ویں باب میں دیکھتے ہیں، جبکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکوں، اس باب میں بھی خادم کا گیت ہے جو کہ مسیح موت کے بارے میں ہے۔ یہاں ہمارے پاس 3 سے 4 خادم کے نغمات موجود ہیں جو کہ مسیح موت کے بارے میں ہیں۔ اب ہم یسایہ 52 باب اور اس کی 13 آیت پڑھتے ہیں۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ یہاں ان حوالوں میں 2 طرح کی آمد کا ذکر ہے، جن میں پہلی اور دوسری آمد میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ وہ جلال پائے گا اور دونوں بار ممکن ہوگا، وہ جلال پائے اور وہ ہر ایک انسان اور معبود سے زیادہ روب والا اور عزت والا ہوگا۔ اور جب ہم یسایہ 53 باب میں پڑھتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ خدا کے خادم کے بارے میں ہے۔ پہلے 3 نغمات مسیح موت کے لیے ہیں اور چوتھا نغمہ یا گیت بھی مسیحا کے لیے ہی ہے، اور ہم اس سے جانتے ہیں کہ صرف مسیحا ہی کیوں اور کون سا عہد مسیحا پورا کرنے آ رہا ہے۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ مسیحا ہمارے گناہوں کے سبب سے گھائل ہوا، مارا گیا اور ستایا گیا، اس نے وہ قیمت ادا کی جو ہمارے گناہوں کی تھی۔ یاد کیجئے گا کہ ہمارا گناہ کیا تھا۔ ہم شروع میں کیے ہوئے گناہ کی بات کر رہے ہیں، ہم سب کا گناہ، اور مسیحا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، اور ربی سنگر اپنے گناہوں کے بدلے مسیح موت کے کفارے کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہتا، تو پھر کیسے وہ خدا کے قدوس اسرائیل کے خدا کے سامنے کھڑا ہوگا جو کہ خود گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ مسیحا نے ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ایک بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ گناہ بڑا خطرناک ہے، لیکن وہ اسرائیل کا قدوس ہے۔ کون اس کے سامنے اپنی راست بازی یا اپنی پاکیزگی کو لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کی پاکیزگی ہر ایک شے سے اتم ہے۔ میں کبھی بھی اس پاک خدا کے سامنے گناہ کی حالت میں کھڑا نہیں رہ سکتا ہوں، لیکن مسیحا کے کفارہ بخش کام کی بدولت جو اس نے ہمارے گناہوں کے سبب سے کیا کہ وہ ایک خاموش بھیڑ کی طرح مقتل کی طرف چل پڑا اور ایک بہت بڑی قیمت اپنی جان دے کر ادا کی اور ہمیں زندگی اور نجات دی۔ ہاللویہ! میں چاہتا ہوں کہ میں اور زیادہ آگے بڑھوں، لیکن ربی یہ اب آپ کے اوپر ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کے پیارے یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا؟ یہ مضاحکہ نہیں بلکہ ایک لفظ بھی لہو کی ضرورت کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم غیر قوموں میں ہیں، یہاں خون کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ آپ ایوب کے بارے میں سوچتے ہیں، مسیحی علم الہی کے مطابق
ایوب نے کیا کیا جب وہ خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرا اور وہ خدا کی پیروی کرتا تھا اور یہ اس کی اذیت کا سبب بنا۔ اس کو بچنے کے لیے کسی بھی صلیب کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایوب اس عظیم مصیبت میں سے گزرا اور خود کو اپنی کوشش سے اس ساری آزمائش پر غالب لایا۔ مسٹر جان، مسیحی علم الہی میں ایوب کے سامنے کیا ناممکن تھا؟ اور داؤد بادشاہ کے بارے میں آپ سوچئے گا، اس کی زندگی میں ایک ہیبت ناک تباہ کن گناہ سرزد ہوا، اور میں اس کو عام سی غلطی کہہ رہا ہوں، اور وہ زبور 51 میں پکارتا ہے اور خون کے قانون کو توڑتا ہے۔ غور کریں کہ تالمود کی وہ ساری کی ساری باتیں ویسی کی ویسی ہی بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں نہیں لکھی ہیں۔ داؤد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے بہت ہی خوفناک کام کیا ہے۔ اس کے اس غلط کام کی تصدیق ناتن نبی کرتا ہے، جو کہ دوسرے سیموئل کی کتاب اور اس کے 12ویں باب میں رقم ہے۔ اور میں جانتا ہوں ہم میں سے کئی اپنی زندگیوں میں سوچتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا کہ میں نے کچھ خطرناک کام کیا ہے۔ میں نے کبھی بھی اس کام کے بارے میں اپنی بیوی یا اپنے کسی اور دوست کو نہیں بتایا ہے، اپنے شوہر کو، اپنے والد صاحب کو یا اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی کبھی بھی نہیں بتایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر خدا آپ کو دوبارہ دیکھے تو کیا کہے گا خدا آپ کے بارے میں؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مزید اس کو بیان کر سکوں۔ آئے ہم کلام مقدس دیکھتے ہیں۔ آپ کلام مقدس کو کفارے پر ایمان لائے بغیر کسی بھی جگہ سے نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اس کے اوپر منطقی لحاف نہیں ڈال سکتے ہیں۔ آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بہت شروع میں واقعات دکھائے۔ ہم سب راہوں سے دیکھتے ہیں کہ آخر تک خون کی ضرورت ہر وقت رہی ہے، کیونکہ یہ گناہوں کے کفارہ کے لیے بہایا گیا۔ ہاں، ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ربی نے یسایہ 55 باب کے جو حوالے دیے ہیں وہ سچے ہیں، اور وہاں بھی ایک معاوضہ یا قیمت ہے جو ادا کی گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم سب کچھ بھول گئے ہیں کہ موسیٰ نے کیا کہا تھا۔ ہم ہیکل کے بارے میں بھی ناواقف ہیں، ہم سوختنی قربانیوں کو بھی بھول گئے ہیں، امن کی قربانیوں کو بھی بھول گئے ہیں۔ ہم وہ سب کچھ بھول چکے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے۔ ربی یہ نہیں کرتا، لیکن اس کی ضرورت ضرور ہے۔ میں آپ کے لیے یہ حوالہ تلاوت کرتا ہوں، احبار 16 باب اور اس کی 34ویں آیت۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ یہاں یہ ابد تک کے لیے قائم اور رائج کردہ ہے، اور آپ اس وقت تک اسرائیل کے قدوس کے سامنے پاک نہیں ٹھہرتے جب تک خون نہ بہایا جائے۔ یقیناً کفارے کے دن اس کی زیادہ ضرورت نظر آتی ہے، اور یقیناً ہمیں توبہ کی انتہائی ضرورت ہے۔ بے شک ہمیں روزوں کی ضرورت ہے، یقیناً روح بے چین ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہمارے لیے مفید ہے۔ لیکن نچلی آیات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سردار کاہن جو خون لے کر پاک ترین مقام میں جاتا ہے، اور پھر اس سبب سے وہ لوگ جن کا کفارہ ہوتا وہ پاک ٹھہرتے تھے۔ اور جاری رکھتے ہوئے یسایہ 53 باب میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ یہ چاروں نغمات جو خدا کے کلام میں رقم ہیں بیان کر سکوں، لیکن یسایہ 53 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پر غور کریں۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ یسوع ناصری ہی اسرائیل کا قدوس ہے، جو کہ خدا اور انسان ہے، اور اس نے تمہارے لیے ہی مار کھائی اور گائل ہوا تاکہ تم کو باپ سے ملائے۔ گناہوں کی قیمت ادا کی گئی۔ اگر یہ آپ خود سے ادا کرتے، آپ کو اپنی راست بازی اور پاکیزگی کے بل بوتے پر قدوس خدا کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کر سکے۔
وہ اپنے گناہوں کی تصدیق ناتن نبی کے وسیلے سے کرتا ہے۔ داؤد بادشاہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں؟ کیا وہ کسی مذبح کی طرف دوڑتا ہے جو یروشلم میں قائم کیا گیا ہو؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ داؤد بادشاہ یہ الفاظ پکارتا ہے، وہ کہتا ہے اپنا منہ کھول کر کہ میں خداوند کے حضور گنہگار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے۔ ناتن کے دیکھنے کے مطابق یہ سچی توبہ ہے، اور اس نے کہا کہ خداوند خدا نے تجھ کو معاف کر دیا ہے۔ کوئی خون نہیں، کوئی بھی صلیب نہیں، کوئی کلوری نہیں، بالکل نہیں۔ اب آپ کو جاننا چاہیے، اور میں یہ 60 سیکنڈ میں بیان دینا چاہتا ہوں کہ داؤد بادشاہ اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہے کہ نہ خون کی ضرورت پڑی، نہ وہ گناہوں کی معافی کی قربانی ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے گا کہ اس حوالے کے مطابق داؤد نبی کیا کہتا ہے۔ زبور 40 اس کی 6 اور 7 آیت کہتا ہے کہ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے، اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ کیا اب آپ سوچتے ہیں کہ چرچ ان الفاظ کو پسند کرتا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ نیا عہد نامہ اس بات سے محبت کرتا ہے جو خدا ہمارے بارے میں جاننا چاہتا ہے؟ آپ عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کریں۔ عبرانیوں 10واں باب اس کی 5ویں اور 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ عبرانیوں کا مصنف بہت ہی عمدہ طریقے سے اس آیت کو تبدیل کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ ایک بدن کو میرے لیے تیار کیا۔ آپ کیسے میری بائبل کو جو مستند اور لا تبدیل ہے بدل سکتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ میری بائبل مقدس کو تبدیل کر کے آپ بہت سے لوگوں کو بپتسمہ دے سکتے ہیں، یا میں بھی آپ سے بپتسمہ لوں گا؟ کیا میں اپنے تعلق کو اپنے خدا سے توڑ کر، اپنے لوگوں سے جدا ہو کر صرف ایک بائبل کی تحریف سے آپ کے پاس چلا آؤں گا، یا اپنے خدا سے مڑ جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب۔ میرے خیال میں یہ ایک سوال نہیں بلکہ ایک بیان ہے۔ آپ اس کو خیال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کا کلام ہے جو کہ امتیاز سے بھرا ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں یا آپ کیا ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک، اچھا، تو آپ خروج کی کتاب اس کے 33ویں باب کو دیکھیں۔ میں یہاں کلام مقدس میں سے آپ کے لیے پڑھوں گا کہ موسیٰ نے خدا کے جلال کو دیکھنا چاہا۔ میں اس کتاب کے متن پر یقین کرتا ہوں۔ جب میں نے اس کو پڑھا، یہ واضح ہے، میں اس کو منطقی حیثیت نہیں دے سکتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ خروج ایک تاریخ کا واقعہ ہے جو کہ مارز وجود میں آیا، اور اسرائیل کے خدا نے یہ موسیٰ کو شرف بخشا کہ وہ اسرائیل کے خدا کی آواز کو سن سکے۔ اوکے، میں یہ ایمان رکھتا ہوں۔ آئیں دیکھیں پاک کلام خروج 33 باب اور اس کی 20ویں آیت میں خدا کیا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کہا، تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ کلام کہتا ہے کہ اس نے روبرو دیکھا۔ خروج 33 باب اور اس کی 21ویں سے 23ویں آیت۔ پھر خداوند نے کہا، دیکھ میرے قریب ایک ہی جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ اب میں واضح کرتا ہوں، میں کوئی وجہ نہیں دیکھ سکا کہ واضح کیوں نہ دیکھ سکا۔ اور اسرائیل کا خدا موسیٰ کے سامنے، اور موسیٰ خدا کے سامنے واضح طور پر کھڑے تھے۔ اس نے چاہا کہ خدا کے منہ کو دیکھے۔ خدا نے کہا، تو میرے منہ کو دیکھ کر زندہ نہ رہ سکے گا، میں چھپ کر تجھ پر ظاہر ہوں گا، اور میں وہاں سے گزروں گا اور تو مجھے پیچھے سے دیکھے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے خدا نے موسیٰ پر اپنا آپ ظاہر کیا، اسرائیل کا خدا اپنی جسامت رکھتا ہے، اپنی شکل رکھتا ہے جو کہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ میں نہیں
جانتا کہ یہ واضح آپ کے سوال کا جواب ہے، لیکن یہ بہت ہی واضح اور آپ کے سوال کے قریب ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ صرف ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نئے عہد نامے پر ایمان رکھتا ہوں۔ انجیل لکھنے والے چشمدید گواہ تھے اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور لکھا۔ ان کو کوئی بھی غیر متعلقہ چیز مجبور نہیں کر رہی تھی، بلکہ انہوں نے وہی لکھا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ میں نہیں جانتا آپ کے جوابات اور سوالات کس بنا پر ہیں۔ آپ نے تالمود کا حوالہ دیا ہے، لیکن میں تالمود کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ مجھے بتایا جائے کہ اس مرحلے میں میرے پاس کتنا وقت ہے۔ میرے پاس 4 منٹ ہیں، جبکہ میرے پاس 3 منٹ ہیں۔ میں ایک اس مرحلے سے باہر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو اس کی جگہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت خاص ہے۔ آپ سمجھیے گا، یہ مسٹر جان نہیں بلکہ مسیحیت کہہ رہی ہے کہ یہودیت کمزور ہے۔ وہ واقعہ کہ آج ہمارے پاس خون کی قربانی کیوں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ تمہارے ایمان میں کمی یا غلطی پائی جاتی ہے۔ خون ہے، لیکن وہ خون یسوع مسیح کا خون ہے، اور آپ کو اس خون کی ضرورت ہے، کیونکہ خون بہائے بغیر کوئی کفارہ یا معافی نہیں ہے۔ آپ کو واپس کلام مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ ہوسیہ کی کتاب 3 باب کی 4 اور 5 آیت، کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستون اور افود اور ترافیم کے بغیر رہیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل رجوع لائیں گے اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ یہ آیات جو ہوسیہ نبی ہمیں بتاتا ہے، وہ آج ہماری اس پوزیشن کے بارے میں نبوت کرتا ہے، جو کہ ہم یہودی آج اس دور حاضرہ میں موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی قوم اور لوگ بہت دنوں تک برداشت کریں گے، نہ کوئی قربانی اور نہ ہی کوئی بادشاہ ہوگا۔ آپ کے مطابق یہ کہ ہمارا بادشاہ یسوع مسیح ہے، کوئی قربانی نہیں بلکہ یسوع مسیح کی قربانی کافی ہے، کوئی سردار کاہن نہیں بلکہ یسوع مسیح ہی سردار کاہن ہے۔ ہم ٹھہرے ہیں، ہم برداشت کریں گے زمانے کے آخر ہونے کا اور مسیح موعود کے دور حکومت کے پورے ہو جانے کا، جبکہ ہم واپس داؤد اور خدا کے پاس واپس چلے نہیں جاتے۔ اب یہ سنیے گا 14ویں باب میں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں ان سالوں میں، کیونکہ ہمارے پاس قربانیوں کا تو کوئی اور ایسا سلسلہ یا نظام نہیں ہے۔ کیا ہم مسیحیت کی طرف چلے جائیں اور اپنے سبت کو چھوڑ دیں، اپنے خدا کو اور اس عظیم شریعت کو بھی چھوڑ دیں؟ یہ ہے جو ہوسیہ نبی بیان کرتا ہے۔ یہ کلام جو نبی بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ الفاظ بولتا ہے کہ کلام کو سنو، کلام کو اپنے اندر لو۔ کلام کوئی صلیب نہیں ہے، کلام کو اپنے ساتھ لو۔ ہر روز اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لینے سے ہماری مخلصی ہے، اور اپنے خدا کی طرف پھرنے سے، اس کی طرف رجوع کرنے سے ہماری معافی ہے۔ غور سے سنیے کہ اس کو نبی کس طرح بیان کرتا ہے۔ آج ہم کو کسی بیل کی ضرورت نہیں ہے جس کو ذبح کیا جائے، بلکہ اپنے ہونٹوں کا ہدیہ لانا ہے۔ مطلب یہ کہ قربانی چڑھانے کی نسبت ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہم بہت ہی عمدگی سے اس کو مانتے ہیں، جو کہ پرانا عہد نامہ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے مسٹر جان کہ میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ایک دن تم بھی مسیحیت کی زنجیر سے رہائی پا کر توبہ کر کے ہمارے ساتھ آؤ گے اور اپنے خدا کو جانو گے، اور کہو گے کہ یہودیت کا لباس پہننا ہی دوسرے مذاہب سے بہتر ہے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ کیا یہ تمہارا سوال ہے؟ میں اس کے لیے مختصر بیان دوں گا کہ مسیحیت آپ کے لیے بہت ہی حیران کن طور پر منظر عام پر آئی، لیکن ربیوں نے یہ دکھانے کی بھرپور کوشش کی کہ وہ صحائف کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے ہیں بنسبت عام شخص کے۔ لیکن پھر بھی ایسے بہت سارے ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بائبل مقدس کو عام کرنے کے لیے اپنی زبان میں ترجمہ کیا، جن میں ایک میں بھی شامل ہوں، اور بائبل مقدس کی ان گنت کاپیاں جلا دی گئی، غائب بھی ہو گئی۔ آپ نے جو کچھ اس کو نام دیا ہے، یقیناً یہ آپ کے لوگوں کی طرح ہم مسیحوں پر بھی ایسے درد اور اذیتیں آئی ہیں جن کو ہم نے برداشت کیا ہے۔ اس لیے میں نے بائبل مقدس کو بزرگوں کی کوششوں سے اپنی زبان میں پڑھا ہے۔ ایک اور چیز، ہم پرانے عہد نامے کو کیا کہتے ہیں؟ پرانا عہد نامہ مسوپتامیہ متن سے لکھا گیا، جس کو بن حیم کہتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو انگلش میں ترجمہ کیا تو ہم نے 15ویں صدی کے ربیوں کو دیکھا اور پڑھا، اور وہاں مسوپتامیہ کے نسخے سے اس کو حاصل کیا، اور یہ کنگ جیمز ورژن جو ہمارے پاس ہے، یہ بالواسطہ 15ویں صدی کے ربیوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ بن حیم متن کہلاتا ہے۔ کیا میں نے ٹھیک بیان کیا ہے؟
آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں یعنی یہودیوں کو نہیں بھولے گا، وہ عقاب کے پروں پر بٹھائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا پرندہ ہے؟ کیا آج کی اس تقریب میں یہ خدا کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ یہ تو خدا کو کسی انسان یا حیوان کے ساتھ تشبیہ دینا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اینتھروپومورفزم ہے۔ یہ خدا نے مختلف زبانیں استعمال کی ہیں جن سے وہ ہم انسانوں کے ساتھ بآسانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ چلیں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ مسٹر جان، یہ وہ پہلے کلمات ہیں جو ایک یہودی بچے کے پیدائش پر ہی بچپن ہی سے اس کو سکھائے جاتے یا بتائے جاتے ہیں۔ جب ایک یہودی شخص 120 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور آخری لفظ جو یہودی شخص کے لبوں پر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ ہم اس کو خیال میں نہیں لا سکتے، لیکن خدا گنتی کی کتاب اس کے 23ویں باب اور 19ویں آیت کے مطابق کیا فرماتا ہے کہ خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، وہ گنہگار نہیں ہے کہ توبہ کرے۔ اور یہی اسی طرح کا کلام دوسرا سیموئیل اس کے 15ویں باب کی 29ویں آیت میں بھی ہے۔ میں آپ کے لیے اس جواب کو ملا کر پیش کرتا ہوں کہ بائبل بتاتی ہے کہ کس طرح خدا کی پرستش کرنی ہے، اور اسی طرح کا کوئی بھی حوالہ ہمیں نہیں ملتا ہے کہ 3 میں 1 اور 1 میں 3، یہ کہیں بھی نہیں پایا جاتا کہ یہ تثلیث کہیں بھی ہمیں نظر آتی ہو۔ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ صرف نکایا کی کونسل ہی میں ملے گا۔ وہ خدا نہیں ہے، یہ بت پرستی ہوگی۔ نکایا کی کونسل کوئی خدا نہیں ہے بلکہ یہ سراسر بت پرستی ہے۔ ایک یہودی کے لیے اپنی جان دے دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ بت پرستی کرے۔ اس سے پیشتر کہ میں پہلے سوال پہ جاؤں، میں اس پر ایک تفصیلاً بیان دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس کے ساتھ کس طرح انصاف کر سکوں گا، لیکن میں زیادہ پر اعتماد بات ہی پر زور دوں گا۔ یہ بہت زیادہ داؤ پر لگا ہے، یہ جیتا جائے یا ہارا جائے۔ میں کبھی بھی اس کو عام طور پر نہیں لوں گا۔ میں قیاس آرائی کا سہارا لے کر بات نہیں کروں گا۔ یہ میرے لیے کیسے بھی ظاہر ہو کہ متی جو کہ پہلی انجیل کا لکھنے والا ہے جس طرح ترتیب دیتا ہے، اس ترتیب کو یہودی صحائف کے مطابق اگر دیکھیں اور یسوع کی طرف ہم دیکھیں اور اس کو آپ کس طرف لے کر جائیں گے، جس طرف جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اور متی ایک بہت بڑا شکست خوردہ ہوگا جو کہ نئے عہد نامے کو ہمارے متن سے تبدیل کرتا ہے اور ہمارے صحائف کو علم المسیح میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اگر متی کی انجیل نہ جانے کس نے متی کی انجیل لکھی، بلکہ جس نے بھی لکھی، گو کہ وہ کتاب اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، پھر بھی کئی یہودی مسیحیت میں کھو گئے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے صحائف کے متن کو بگاڑ کر یہودیوں کے حق میں اس طرح لکھا اور بتایا ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی یہودیوں کے لیے بہت ہی باعث نجات اور باعث برکت ہے۔ یہودی لوگ اپنی جانیں دے دیں گے لیکن مسیحیت کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، لیکن مسیحیت نے یہودیت کے پیروکاروں کو بہت ہی سخت کر دیا ہے۔ مسٹر جان اس بات کو مجھے بتانے دیں، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کو مختصر اور درست کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس نوجوان نے کیا کہا ہے کہ بہت عرصہ سے کلیسیا نے عام لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ بائبل مقدس کا آزادانہ مطالعہ کریں یا اپنے طور پر اس کو پڑھ سکیں، اور اس کا سوال بہت ہی ضروری اور خاص ہے کہ انہوں نے کیا چھپایا تھا۔ کیوں نہیں ایک عام شخص کو یہ اجازت دی کہ وہ پاک صحائف کو جو اصلی حالت میں موجود ہیں، جو کہ ڈائریکٹ انگلش میں ترجمہ کیے ہوئے ہیں، ان تک رسائی حاصل ہو یا وہ ان کو بغور پڑھ سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات بہت ہی عجیب اور سنجیدہ ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جی ہاں، آپ کی سمجھ کے لیے کہ مسٹر جان، یہ مسیحیت ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اس سے مکمل اختلاف کرتا ہے۔ میں اس کے دفاع میں یہ کہتا ہوں کیونکہ مسٹر جان بالکل اس کے خلاف ہے۔ میں ایک رومن کیتھولک چرچ ہی ہے جو 1000 سال پہلے کا پرانا مذہب ہے۔ لوگوں کے پاس ایک بھی اپنی بائبل نہیں تھی۔ بائبل مقدس کے پہلے ترجمہ کرنے والوں میں سے ولیم ٹینڈیل، جان روجرز اور دوسرے اشخاص نے اس کو اختتام تک پہنچایا ہے، لیکن جان یہ بہت اہم ہے، میں اس کے لیے نہیں بولتا ہوں۔ جی ہاں، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ربی یہاں پر موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو نسخہ جات آپ کے پاس ہیں غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ یہ تنقیدی متن ہے جو کہ کنگز جیمز ورژن میں موجود ہے۔
शायद रब्बी आप गलत हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन पुराने रब्बी ठीक हूँ। मैं इसमें और नहीं कहना चाहता। जी हाँ, मैं तौरेत पर ईमान रखता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में ये कहा था कि मूसा को बराह रास्त कलाम मिला था। इसने खुदाए कादिर का कलाम सुना और उसको हाथों से लिखा। अब आपका सवाल है कि क्या तौरेत अब्दी है? ये अब्दी है, लेकिन हम जो नबियों की तरफ देखते हैं वहाँ भी एक नए अहद का जिक्र है। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि हिजकेल की तरफ देखें और खास तौर पर हैकल के कवानीन या शरीयत की तरफ, जो कि मुझको मोहब्बत से इसको देखना चाहिए, शायद नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब हम हैकल के कवानीन को देखते हैं, यहाँ मजबा के मुख्तलिफ मराहल हैं। जब आप खरूज में देखते हैं, जब मजबा मूसा की शरीयत के मातहत नजर आता है, तो ये मराहल छुपे नजर आते हैं। वहाँ पे इख्तलाफ पाया जाता है। मैं ईमान रखता हूँ कि ये इख्तलाफ नए अहदनामे में बयान किया गया है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसको बयान कर सकूं। और हाँ, मैं ईमान रखता हूं कि मूसा की शरीयत दायमी है और ये वाज़ेह तौर पर खुदावंद खुदाए कद्दूस इसराइल के खुदा ने मूसा को दिए। और मैं नए अहदनामे पर भी ईमान रखता हूं, जो कि मूसा के अहद के बाद आने वाला है। वो अहद जो हम हैकल के कवानीन में देखते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि उसने अगर एक दुख बर्दाश्त करने वाला खादिम बताया है, तो उसने ये वाकई ही किया है। वो एक इंसान बना और वो अब्राहम की नस्ल से हमको बचाने के लिए जमीन पर आया। अगर वो ना आता तो हमको अपनी जाती रास्तबाजी के साथ अदालत में उसके सामने खड़ा होना पड़ता। यही एक मुकम्मल ज़ाबिता है। जी हाँ, वो एक खादिम बना और खुदा का खादिम ही बना। आप एक बहुत ही खास सवाल पूछ रहे हैं। मैं आप में रुकावट नहीं बन रहा, मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ, आपका सवाल जानलेवा है। आप जिस में से बयान कर रहे हैं, ये आपकी तालीम जो इल्म इलाही है, ये बताता है कि मसीह मौद खुदा है, और ईमान रखते हैं कि यसाया 53वां बाब मसीह मौद के बारे में बताता है। खुदा ऐसी चीजें जो खिदमत करने के लिए कहता है, मैं हमेशा की जिंदगी का भी यकीन रखता हूँ। एक खुदा खुद अपने आप से किस तरह हमेशा की जिंदगी का वादा कर सकता है? खुदा अबदी है, उसका ना कोई आखिर है ना कोई शुरू है। खुदा क्यों कर अपने आप को सानवी दर्जे पर रखेगा? और मैं ये कहता हूँ कि मसीही लोग न जाने किस तरह इसके साथ इंसाफ करते हैं, क्योंकि ये एक अहमकाना खेल के अलावा और कुछ नहीं लगता है कि खुदा खुद ही अपना खादिम है। खुदा जो कि कायनात का मालिक और खालिक है, खुद किसी की खिदमत कैसे कर सकता है? बल्कि दुनिया उसकी खिदमत करती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पास यहाँ पे कोई नुक्ता नहीं है। आप जानते हैं कि अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं तो आप वहाँ से क्या हासिल करते हैं? The Lord said to my Lord। अपनी किंग जेम्स वर्जन बाइबल के तर्जुमा में देखें कि एक में जो पहले से उसके सिवाय ये किसी में नहीं आया है कि खुदा, ये दोनों एक ही लफ्ज हैं, लेकिन इब्रानी जुबान में ये दोनों मुख्तलिफ अल्फाज जिनका एक ही मानी है। हकीकतन आपने ये नहीं बताया, आपने इसके कुछ और ही नुकात और मतलब समझाए हैं। आपने मुकम्मल बात नहीं बताई है। ये अहम था कि आप जरूर बताते। वो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं आपको ज़बूर 110 में से जवाब दूंगा और इसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। इसलिए कि खुदा, जिसको इंग्लिश में हम यहोवा कहते हैं, खुदा ने मेरे खुदावन से कहा। वो दाऊद का खुदा है। अब इब्रानी में देखिए, एडोन, जिसका मतलब है खादिम, और वो ये कहता है, और यही है जो खुदा को बतौर खादिम कहता है, यानी इब्रानी में एडोन। हम ज़बूर 110 और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेद डालेगा। यहाँ हमारे पास इब्रानी में लफ्ज एडोनाई है, जो कि यहोवा का नाम है। जब हम ज़बूर 110 को पढ़ते हैं, यह मसीह मौत की सही तफसीर है। दाऊद का खुदा कौन है? दाऊद का खुदा इसराइल के कुदूस खुदा के अलावा कोई और खुदा नहीं है, और दाऊद इसराइल का बादशाह है। उसका इसराइल के खुदा के सिवा और खुदा नहीं है। वो इस तरह बयान करता है, खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा। ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत, ज़बूर 110 और उसकी 5वीं आयत। आप क्या समझते हैं जब ज़बूर 110 को पढ़ते हैं? क्या खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है? यही वो बात है जो मसीही मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मुकम्मल हो चुका है। रब्बी, मैंने कलाम मुकद्दस में से इस बात को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ना कर सका। लेकिन वो अल्फाज जो आप बयान कर रहे या जिसका हवाला आप दे रहे हैं, वो हमें अहबार और मलाकी की किताबों में मिलता है। मैं अहबार की किताब और ज़करिया 3 बाब पर ईमान रखता हूँ, जो कि इसराइल के कुदूस खुदा को पेश करते हैं। बहुत खूब मिस्टर जॉन, मैं जल्दी से इसको बयान करने की कोशिश करूंगा। एक बात मैं कहता हूं, आप जानते हैं कि क्या मैं
خدا کے سامنے نہیں بول سکتا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں کھڑا رہ سکتا ہوں، میں ایک گنہگار شخص ہوں، میں کھویا ہوا ہوں، میں نا امید ہوں، اس لیے میں ایک درمیانی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، یعنی مجھے یسوع مسیح کی ضرورت ہے، مجھے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، وہ میرے لیے مر گیا۔ کیا یہ سب کچھ واقعی بائبل مقدس بیان کرتی ہے؟ یسایہ 55 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کے مطابق کلام مقدس کیا فرماتا ہے؟ مسٹر جان، وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کو تلاش کرو، اس کو پکارو جب تک وہ مل سکتا ہے، اور خدا بالکل یہ کہتا ہے اگر بدکار اپنی بری خصلت سے پھرے اور توبہ کرے تو خدا اس کو معاف کرے گا اور قبول کرے گا۔ آپ ضرور کہیں گے کہ کس طرح خدا ایک شخص کو معاف کر سکتا ہے؟ میں آپ کو اس بات پر دلائل پیش نہیں کر رہا، بلکہ ہم زبور 110 دیکھیں گے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، آپ بالکل صحیح ہو، آپ سراسر ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جو دوسرا لفظ لارڈ یا خداوند آیا ہے وہ ایک انسان کے لیے ہے، اور اس لفظ کو انگریزی کے حروف تہجی ایل کے بڑا لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے؟ زبور 110 اور اس کی 5ویں آیت، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا۔ ایڈونائے آپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، مطلب کہ ایڈونائے جو خدا ہی کا نام ہے وہ یہوہ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور یہی خداوند اس دن جب خدائے قادر یہوہ خدا عدالت کرے گا تو اس کے غضب سے اپنے لوگوں کو بچائے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو سیاق و سباق کی روشنی میں رہ کر مطالعہ کریں، اور میں آپ سے یہ بھی التماس کرتا ہوں کہ پاک صحائف کو بغور احتیاط سے پڑھیں، یقیناً آپ اس بات کو ویسے ہی پائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور پہلی آیت میں جب ہم لفظ لارڈ دیکھتے ہیں تو وہ ایک انسان کے لیے ہے، اور جب آیت 5 کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ وہاں پر ایڈونائے کو پائیں گے جو کہ یہوہ خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ اور یہی آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کس جگہ لکھا ہے کہ خدا انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے، اور یہی وہ خاص متن ہے جس میں لکھا ہے کہ مسیح موعود یہوہ خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور 5ویں آیت میں واضح ہوتا ہے کہ ایڈونائے گاڈ ہی یہوہ خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ خدا قادر مطلق کے یہ الفاظ سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یسایہ 55 باب میں ہی لکھا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں ہیں، میری راہیں تمہاری راہیں نہیں ہیں۔ خدا کو کبھی بھی محدود کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ اے خدا تو معاف نہیں کر سکتا ہے، اے خدا تو یہ نہیں کر سکتا ہے، ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی یہ الفاظ مت کہیے گا کہ ہم یسوع کے بغیر خدا تک جا نہیں سکتے ہیں۔ میرے پاس خداوند کا خدا ہے جو رب الافواج ہے۔ آپ کی وجہ سے مسٹر جان میں خدا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم کو ضرور ہی معاف کروں گا، نہ کہ یسوع کے لہو کے وسیلے سے۔ ہم خادم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ مسیح موعود کے بارے میں ہے، کیا یہ سراسر مذاق نہیں ہے؟ پھر آپ نے جو حوالہ جات بیان کیے ہیں جن میں یسایہ 42ویں باب سے لے کر 49ویں باب تک کے سارے ریفرنسز اور حوالہ جات موجود ہیں، آپ کو چاہیے، بلکہ میں جانتا ہوں کہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے میں جلدی سے یہ بیان کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں سے اپنی ذاتی سوچ بچار کے لیے ضرور دیکھیں گے، جن میں سے یسایہ 41واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، یسایہ 43واں باب 10ویں آیت، یسایہ 43ویں باب کی 11ویں آیت، یسایہ 44واں باب اس کی 4تھی آیت، یسایہ 44واں باب اس کی 24ویں آیت، یسایہ 45واں باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت، یسایہ 48واں باب اور اس کی 20ویں آیت، اور اسی کے ساتھ یسایہ 49واں باب اس کی 3ری آیت۔ یہ سارے کے سارے حوالے ہمیں تفصیلاً بتاتے ہیں کہ اسرائیل ہی میرا خادم ہے، یعنی خدا کا خادم ہے، نہ کہ آپ نے جیسا کہا کہ خدا کا خادم مسیح موعود ہوگا، کیونکہ اسی باب کے آخری حصے میں کیا لکھا ہے کہ میرا خادم اندھا ہے۔ کون اندھا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا مسیحا اندھا ہے؟ اب میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ 2 طرح کے مختلف خادم
नजर आते हैं, जो कि 42वें बाब में लिखा है ये सच नहीं है। और फिर आपने 49वें बाब का हवाला दिया। आपने ये फिर कहा कि ये मसीह मौत के बारे में लिखा है। मिस्टर जॉन, आपकी मसीहियत ये कहती है कि ये बाब मसीह मौत के बारे में लिखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि येसाया क्या सोचता है, उसने किस तरह अपनी पेशकश को शुरू किया है, येसाया क्या ख्याल सोचता है या क्या उसका मकसद था, और खुदा इसके बारे में क्या कहता है। मैं सिर्फ ये बयान कर रहा हूं कि आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो बराए करम 5वीं आयत को बगौर पढ़िएगा। ठीक है, फिर आप इसको इब्रानी मतन में भी पढ़ सकते हैं, जहां लिखा है कि एदोनाई यहोवा खुदा के कहर से बचाएगा, क्योंकि एदोनाई यहोवा की दाहिनी तरफ बैठा है। इसीलिए उन्होंने किंग जेम्स वर्जन के तर्जुमा में इसको अंग्रेजी के बड़े एल यानी हरूफ तहज्जी के साथ लिखा।